السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بہت مبارک ہو سورۃ البقرہ کی تکمیل پر. کیا حال چال ہے آپ کا؟ کیا فیل ہو رہا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پوری سورت مکمل کر لی ہے؟ کوئی لیسن بھی نہیں رہتا؟ گڈ. جن لوگوں کے کوئی لیسن رہ گئے ہیں وہ کیا کریں؟ اس کو پورا کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پورا اور ادھورا برابر نہیں ہوتے. اٹس اے فیکٹ. اب آپ میں سے کوئی آئے اپنی بات پہ سنائے. ہاؤ ڈو یو فیل؟ جی اپنا نام بھی بتائیے. آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ تھوڑا سا اپنا تعارف بھی کرائیے. السلام علیکم. مجھے افشاں کہتے ہیں اور جو ہے میں نے BA کیا ہوا ہے اور الحمدللہ ہم نے آج پوری سورت کی ہے اور سورہ بقرہ. اور مجھے جو اس میں جب میں نے فرسٹ پارہ پڑھا تو مجھے دل کر رہا تھا میں پورے سارے پارے کو میں ہائی لائٹ کر لوں ہر چیز. مجھے اتنا اچھا لگا اور ساتھ ساتھ پڑھتی جاؤں اور جو ان میں اچھی باتیں آتی تھی بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں ان کو اپنے اندر کیسے لاؤں کیسے, اور جو ان میں بری باتیں آتی تھی میں کہتی تھی میں ان کو کیسے نکالوں. اور آج جیسے وہ اینڈ میں ساری وہ آئی کہ آپ لوگ اللہ سے دعا مانگے اور اپنے گناہوں کی بخشش اور یہ چیزیں, اور استاذہ نے جیسے وہ ڈفرینس کیا کہ وہ غفرانہ کا میں کیا ہے اور اس میں درگزر کرنے میں واعف عنا اس میں کیا ہے, وہ جو انہوں نے ڈفرینس کیا وہ پتہ چلا. اور اس کے علاوہ ایک جو سب سے اچھی بات کہ میں جو سورہ بقرہ میں تکرار آتی اور آلموسٹ پورے قرآن میں جائے گی کہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. تو میں جب بھی یہ آتا ہے یہ دو ورڈ تو میں سوچتی ہوں کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کیا میں اللہ سے ڈرتی ہوں؟ کیا میں اللہ سے ڈرتی ہوں؟ کیونکہ اگر جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنی تمام باتیں وہ اپنے اعمال کو سنبھال کے رکھتا ہے, وہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے. وہ پھر گناہ کیسے کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے؟ اور ہم جیسے لوگ تو ہم تو بہت گناہ گار ہیں. اللہ سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ کیوں ڈرنا چاہیے اللہ سے؟ ضرورت ہے ڈرنے کی؟ وہ پکڑ سکتا ہے ہمیں. آج صبح جمعہ تھا تو میں صبح نہا رہی تھی تو ایک دم مجھے خیال آیا کہ آج 7 اکتوبر ہے اور 8 اکتوبر کو اسلام آباد میں ایک بہت شدید زلزلہ آیا تھا. اور پھر مجھے ساری پچھلی باتیں یاد آنے لگی کہ کس طرح کلاس بیٹھی ہوئی تھی اور جب زلزلہ آ رہا تھا تو لڑکیوں کی حالت کیا ہو گئی اور کس طرح یعنی خوف کا کیا عالم تھا اور کس طرح سب لوگ جھک گئے اور پھر کس طرح بڑی بڑی عمارتیں گریں. اور کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت کہیں پر بھی جہاں ہم کھڑے ہیں اس جگہ کو نیچے دھنسا سکتا. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جہاں ہم کھڑے ہیں اس کے نیچے کیا ہے؟ کیا ہے یہاں نیچے ہمارے پاؤں کے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ زمین کے اندر پڑھا ہے آپ نے سائنس میں؟ کیا پڑھا ہے؟ لاوا. لاوا کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ آگ کا. اور آگ کی صفت کیا؟ وہ ہر وقت کیا کرتی ہے؟ جلتی ہے, ابلتی رہتی ہے. اور اس کی وجہ سے اگر کہیں سے بھی لاوا پھٹ جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ پتھر بھی راکھ ہو جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ زمین میں کریک آئے. ہم ہر روز رات کو سورۃ الملک پڑھتے ہیں نا, تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور زمین تمہیں لے کر خوب ہلنے لگے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پہ پتھروں کی ہوا بھیج دے, اوپر سے پتھر گرنے لگے, تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا ڈرانا کیسے ہوتا ہے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. یعنی تم بے خوف ہو کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا, بے فکر ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے, زمین پھٹے اور لوگوں کو نگل جائے اندر. کبھی آپ نے وہ ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے کہ جہاں پر ایک دم زمین اندر بیٹھ جاتی ہے اور لوگوں کے گھر کناروں پر ہوتے ہیں. اور پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا, اس میں باقاعدہ پہاڑ چل رہے ہیں. آپ نے سے دیکھا وہ کسی نے کلپ کہ پہاڑ سرک رہے ہیں, چل رہے ہیں, دیکھا آپ نے؟ اور لوگ بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ
یہ پہاڑ سلپ ہو رہے ہیں اور یہ ہمیں لڑکا کے پتہ نہیں نیچے کہاں پھینکیں گے. ایسے لوگ اندھا دھند اپنے اپنے منہ پہ بھاگ رہے ہیں. تو یہ اگر اللہ نے امن سے ہمیں رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے اور بے خوف ہو جانا چاہیے. جس زمین پر ہم غلط کام کریں گے، زمین صرف اللہ کا حکم مانتی ہے. پتہ ہے آپ کو، اگر زمین نے پناہ نہ دی، ماں بھی نہیں بچا سکتی، باپ بھی نہیں، کوئی دوست بھی، عزیز بھی، رشتہ دار کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی کام نہیں آ سکتا. تو اس لیے ہر موقع پر کچھ بھی کرنے لگے اللہ سے ضرور ڈرے. السلام علیکم، میرا نام ستارہ ہے اور میں یہاں پہ کورس کرنے سے پہلے بھی مجھے نماز سے، قرآن سے بہت زیادہ لگاؤ تھا اور میں ایک دن میں تقریباً آدھا پارہ بھی پڑھ لیا کرتی تھی ٹرانسلیشن کے ساتھ. لیکن کبھی میں نے اس کی گہرائی میں اتنا نہیں سوچا، کبھی غور و فکر نہیں کیا. اور ایون کہ میں ایسے واقعات اور ایسے احکامات پڑھنے کے بعد سوچا کرتی تھی کہ اکثر ہاف پارہ کے بعد مجھے لگتا تھا کہ اس میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، باقی بنی اسرائیل اور یہ وہ میں ان کو پڑھ جایا کرتی تھی کہ واقعات کے طور پر. تو اب اللہ کا اتنا احسان ہے کہ ہر آیت میں سے مجھے ایک نہیں اتنے مورل لیسنز ملتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایک سورت جو سورہ بقرہ ہے، اس کو پڑھنے میں یہ زندگی کے سارے معاملات کو اس نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ پرائرٹیز میں بھی اللہ کا شکر ہے اتنا چینج آیا ہے. انسان کی جو پرائرٹیز ہوتی ہیں، غور و فکر کرنا اور شکر ادا کرنا. السلام علیکم، میرا نام سائمہ ہے، میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انگلش میں. میں یہاں پہ اپنے کچھ پرسنل 2 ایکسپیرینسز شیئر کروں گی اور جن کا جواب مجھے یہاں قرآن پڑھنے سے ملا اور انہوں نے میری لائف کو بہت زیادہ چینج کیا تھا. ایک یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کا باہر جانے کا عمرہ تھا، اس میں بڑے پروفٹس تھے اور پے بہت اچھی تھی، تو ہم اس کے لیے بہت ویلنگ بھی تھے اور آلموسٹ ساری تیاری بھی کر لی تھی. لیکن ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ وہ کام ہمارا نہیں ہو سکا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ بولا کہ آپ نے اتنی دعائیں بھی مانگی تھیں اور ہم تو ہماری نیت بھی یہ تھی کہ ہم حرم جایا کریں گے اور یہ وہ نہیں ہوا. میرے 3 بچے ہیں، تو جو بیچ والا ہے ابراہیم، اس کا نام ہے، اس کو کڈنی کا ایک ڈیزیز ہو گیا. تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ صرف اللہ پہ ہی ہے کہ وہ چاہے تو کر دے، کیونکہ یہ بہت ہی ایک ڈینجرس ڈیزیز ہے. تو مجھے پھر بھی ایسا ہی ہوا. اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ ہر ٹائم ایک خوف اور ایک جو ہے نا ایک بے چینی سی مجھ پہ ہوتی تھی. اور اس نے میرے پہ یہ افیکٹ کیا کہ آپ بلیو کریں کہ میں نا جیسے کہتے ہیں کہ اللہ سے ایک دوری ہو جاتی ہے، کیونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ ہماری تو انٹینشنز اتنی اچھی ہوتی ہیں اور میرے ہسبینڈ تو تہجد بھی پڑھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اور تو پھر بھی میرے ہی بیٹے کو ایسا ہی ہونا تھا. اور کیونکہ میں اپنے بچوں سے واقعی ان یوزول مجھے لگتا ہے، ویسے تو ہر ماں محبت کرتی ہے، لیکن میرے بچے رات کو جب سو بھی جاتے ہیں نا تو میں ان کو سم ٹائم اٹھ کے سنیف کرتی ہوں کہ ان کی سانس آ رہی ہے کہ نہیں. پھر جب میرے ہسبینڈ نے دیکھا کہ میں بہت ہی زیادہ ہر وقت ہی شکوے گلے اللہ تعالیٰ سے اور کرنے لگی ہوں، تو میرے ہسبینڈ نے مجھے یہاں لٹرلی جو ہے نا زبردستی ڈالا کہ تم جاؤ. اور میں یہ کہتی تھی ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے کوئی لگاؤ نہیں تھا، کہ بہت پہلے سے جب یہ کلاس کمیونٹی سینٹر میں ہوتی تھی تب بھی میرے فادر مجھے ہم لوگوں کو بھیجتے تھے اور ایک ریلیشن تھا. لیکن میں نے ان سے کہا کہ نہیں میں تو جاتی ہوں اور سب کچھ سنا ہے، اب کیا نیا ہوگا، اور بہت پہلے سے ہی میرے فادر بھیجتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح کچھ بہتر ہو جائے گا اور سب کچھ. اور میری بیٹی ادھر ہی پڑھتی ہے اس میں، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو بھی آپ پک اینڈ ڈراپ دیتی ہو تو آپ سن لیا کرو. آپ بلیو کریں جب میں نے صبر کی آیات ادھر پڑھی، اس دن میں گھر گئی اور میں 3 گھنٹے میں ایک صوفہ پہ بیٹھی اور اس پہ سے میں اٹھنے کی قابل نہیں ہو رہی تھی. اور پھر میں کمرے میں گئی اور میں نے اپنے بیٹے کو اتنے زور کا ہگ کیا اور میں نے صرف یہی سوچا کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری ہی چیز ہے اور اگر تو لے لے گا تو اس پہ میں صرف صبر ہی کر سکتی ہوں. اور پھر مجھے ساتھ ہی میں نے یہ حدیث بھی 2 دن پہلے سنی کہ جب حضرت ابراہیم کی ڈیتھ ہوئی تھی، حضرت ابراہیم جو حضرت محمد کے بیٹے تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں سے تو آنسو جاری ہیں اس محبت کی وجہ سے، لیکن زبان پر وہی ہے جو تیرا حکم ہے. تو آپ بلیو کریں اس نے مجھے اتنا اسٹرینتھن کیا اور اسی میں پورے 2 گھنٹے میں روتی رہی. اور ابھی بھی یقین کریں میرا بیٹا بیمار ہے لیکن الحمدللہ میں نے پھر دعا بھی بہت زیادہ ڈیووٹیڈلی کی اور میں نے اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ تیرا سب سے بڑا احسان کہ تو مجھے اس کلاس میں لے کے گیا. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کے بھی احسان کو مانا کرنے مجھے زبردستی بھیجا تھا اور سب کچھ. اور اس کے بعد اللہ نے مجھے اتنا صبر بھی دیا اور یہ ہے کہ اب اس کی بیماری پہ میں شکوا کرتی تھی، اب میں صبر بھی کرتی ہوں اور اللہ سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اگر تو اس کو لے بھی لے گا تو اس سے میرا درجہ بلند کرنا اور مجھے صبر کی اس کیفیت پہ لے کے جانا. اور پھر میں نے رات کو میرے ہسبینڈ آئے، میں نے ان کا بھی شکر ادا
کیا. میں نے کہا آپ نے مجھے اس قابل کیا تھا کہ میں اس کلاس میں گئی ہوں. اور سب سے بڑی یہ کہ انٹینشن کا ایک میں بہت کرتی ہوں کہ وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے, لیکن وہ سارے کام جو ہم نے دنیا کے لیے ویسے بھی کرنے ہیں, لائک جانا ہے, آنا ہے, ڈریس اپ ہونا ہے, گھر کے کام کرنے ہیں, ہسبینڈ کی خدمت کرنی ہے, بچوں کے لیے, وہ پہلے بھی میں کرتی تھی, لیکن ہر وقت تک اب ساری لائف میں نے پیمپرنگ ہی کرنی ہے, بچوں کو اٹھانا ہے, پوٹیاں واش کرنی ہے. لیکن اب جب میں کرتی ہوں تو ایک دم دل میں یہ انٹینشن آتی ہے کہ یا اللہ سب کچھ تیرے لیے, اور ایک ایک عمل پہ میں تیرے لیے درجے کی امیدوار ہوں. تو یہ ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ زندگی میں جو کچھ انسان کو پیش آتا ہے اسے چینج تو نہیں کر سکتا بعض اوقات. اب بچے کی بیماری ہمارے ہاتھ میں نہیں, ہم نہیں چینج کر سکتے. اسی طرح ہمارا جو رول ہے ایز اے مدر, اس میں کئی پریشانیاں ہوتی ہیں, اس کو بھی ہم چینج نہیں کر سکتے. لیکن جب انسان اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انٹینشن اچھی تو ایک ہوپ ہو جاتی ہے کہ اگر مجھ سے یہاں دنیا میں کچھ چھن گیا ہے تو سب کچھ آخرت میں میرے لیے محفوظ ہے, اور دنیا تو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے, اور وہاں واپس سب کچھ مل جائے گا اگر میں صبر و شکر کروں گی. لیکن اگر اللہ سے دور ہو گئی, دنیا بھی جائے گی, آخرت بھی. قرآن پڑھنے اور نہ پڑھنے میں یہی فرق ہے بس. السلام علیکم, میرا نام واضحہ ہے اور میں نے FA کیا ہوا ہے. اور قرآن پاک کے جو ابھی تک سورہ بقرہ پکڑی, اس میں ہر آیت ایسا لگا جیسے میرے لیے ہی ہے. اسپیشلی جب وہ آیت کی کہ ایک انسان ہے, وہ بہت محنت کرتا ہے دنیا کے لیے اور نیک اعمال بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن آخر میں کوئی ایک ایسا کام ایسا کرتا ہے وہ زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ چھین لیتے ہیں, اور اب اس کی زندگی بھی ختم ہو چکی ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو اس میں ایسا ہوتا ہے واقعی کہ انسان جتنا بھی ہو, پھر آخری جو آج ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھتا ہے اور آخرت میں وہ ہمیں دکھائے گا اور ہم ایک ایک چیز کو مانیں گے. آج ہم لوگوں کو اگر کوئی نیک کہتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم کتنے گناہگار ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی جو زندگیاں ہیں قرآن پاک کے ساتھ جوڑیں, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, اور اللہ آخرت میں ہم لوگوں کو قرآن والوں کے ساتھ اٹھائے. السلام علیکم, میرا نام صبا ہے اور میں پہلے بھی یہ قرآن پاک پڑھ چکی ہوں تفسیر. جب ہمارا کورس کمپلیٹ ہوا تو یہاں پر آئی تجوید کورس کے لیے, تو یہاں جو تجوید کلاس کی جو انچارج تھیں وہ ہمیں جاننے والی تھی, ہمارے جامعہ میں سنڈے میں تجوید کراتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرنے آئی ہو, تو میں نے ان کو بتایا کہ میں تجوید کورس آئی ہوں. انہوں نے کہا کہ وائی نوٹ کہ تم نہ دوبارہ سے تفسیر کرو. میں نے کہا کہ میں کر چکی ہوں. تو انہوں نے کہا اتھینٹک طریقے سے بیسٹ ہے یہاں پر. تو میں نے اس وقت سوچا کہ شاید میرے عمل میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے ایسا موقع دیا ہے. اور جب میں صبح اٹھی یہاں کے آنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ 6-7 افراد ہمارے گھر کے ہیں, وہ سوئے ہیں اور میں اٹھ رہی ہوں. پھر اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت یعنی شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا میرے پاس بہت فضل ہے کہ مجھے ایک دفعہ اور پھر دوسری دفعہ بھی موقع دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے کا. اور واقعی جب میں نے سورہ بقرہ بھی, یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ سب سو رہے ہیں اور میں اٹھی ہوں, یہ ایک بہت امیزنگ چیز ہے کہ قرآن آپ کو واقعی سوئے ہوئے کو اٹھا کے رکھ دیتا ہے. نیند چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن اگر قرآن کسی کی نیند کم کر دیتا ہے تو میں سمجھتی کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں سونا ایک اردو یا پنجابی محاورہ, سویا مویا ایک برابر. جتنی دیر ہم سوتے ہیں اتنی دیر ہم اپنی زندگی فوت کر رہے ہوتے ہیں. یو نو وی آر ان اے اسٹیٹ آف ڈیتھ, وی آر ڈیڈ, لٹرلی وی آر ڈیڈ ایٹ دیٹ ٹائم بیکاز وی آر ڈوئنگ نتھنگ. تو اگر صرف اتنا سوتے ہیں کہ جس سے ہمارا ایک کام چلتا رہے اٹس فائن, لیکن اگر ہم ضرورت سے زائد سوتے ہیں, یہ کام کے وقت میں سوتے ہیں, تو ہم اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے فوت کر رہے ہوتے ہیں, مار رہے ہوتے ہیں, موت دے رہے ہوتے ہیں خود کو. وی آر کلنگ اوور سیلف. اگر انگریزی میں کہیں زیادہ آسان ہو جائے گا سمجھ. اور جس وقت سب سو رہے ہوں اور آپ قرآن کی خاطر اٹھ جائیں, گویا آپ نے اپنے وقت کی قیمت پا لی, آپ نے کیش کر لیا اس کو. مینس نفس خواہش کو ہم کچل رہے ہوتے ہیں اور شیطان کو ہم لوگ جو ہے نا ہرا رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب میں نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا تو میں نے پڑھا مجھ میں 3 چیزوں کی کمی تھی. ایک صبر, کیونکہ میری ماں اور بھائی دونوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو جب ان کا بات ہوتی, جب بھی رشتہ دار والے فیملی والے بات کرتے تو واقعی مجھے بہت رونا آتا تھا. پھر اس پر میں نے وہی بات ہے کہ
حضرت سارہ حضرت اسماعیل وغیرہ کا قصہ پڑھا، اس پر بھی مجھے صبر آیا. پھر دوسری بات یہ کہ نماز کا حفاظت کرو نمازوں کی، تو واقعی میری اثر کی نماز سم ٹائمز چھوٹ جاتی تھی. اور تیسری اہم اور خاص بات یہ کہ ہم سب گھر سے، ہم لوگوں میں سے اکثر و بیشتر کی منگنیاں ہوئی ہوں گی، تو ایسے میں یہ تھا کہ تم خفیہ دوستی نہ کرو، خفیہ اشارہ نہ کرو. تو اس چیز سے مجھے واقعی بدل میرے منگیتر میں، حالانکہ میرے پیرنٹس کی اجازت کے ساتھ میں اپنے منگیتر سے بات کرتی تھی، مگر جب میں نے یہ پڑھا کہ منگنی نکاح کے بعد بھی جب تک رخصتی نہ ہو جائے تب تک وہ ہمارے لیے نہ محرم ہوتی ہے اور ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. نکاح کے بعد محرم تو ہوتے ہیں لیکن یہ ہے بات نہیں کر سکتے. تو اس چیز پر مجھے بہت زیادہ وہ ہوا کہ انشاءاللہ اب میں نے اس کو اپنے عمل میں لانا ہے. نکاح کے بعد بات کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اکیلے ان کے ساتھ رخصتی سے پہلے ہی چل دینا، اس طرح کی چیزیں جو ہے پھر انسان کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں جب تک رخصتی نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ربیہ ہے اور میں نے ایف اے کیا ہوا ہے. بہت عجیب سی آج فیلنگ ہو رہی ہے. میں نے اس سے جو بیسک چیز سیکھی ہے وہ ہے صبر. میں سمجھتی ہوں کہ اگر صبر کی کوالٹی ہمارے اندر ہو جائے تو ہم ہر کوالٹی اپنے اندر اڈاپٹ کر سکتے ہیں. صبر ایسی چیز ہے کہ اگر ایک بار ہم اس کو پکڑ لینا تو ہمارے اندر دنیا کی کوئی کوالٹی نہیں ہے جو ہمیں نہ آ سکے. اور دوسری بات کہ نماز پہلے بھی پڑھتی تھی لیکن اب الحمدللہ میں نے اس کو قائم کرنا شروع کر دیا ہے. اور سب سے زیادہ جو ابھی آج کل کے دنوں میں مجھے احسان کی فیلنگ آئی ہے کہ میرے اوپر کتنے لوگوں کے احسان ہیں. سب سے بڑا احسان جو میں یہاں آتی ہوں میرے پیرنٹس کا، میری فیملی کا، میں اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتی. ہم نے سود کے بارے میں پڑھا تو میرے بھائی ہیں بہت ینگ ایج میں، انہیں بہت زیادہ اپرچونٹیز ملی لیکن انہوں نے صرف اس لیے بینک کی جاب کو چھوڑ دیا کہ میرے بہن بھائی سود نہ کھائیں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی پیسہ ان کے پاس نہ آئے. بہت چھوٹی ایج میں انہوں نے بہت بڑی اپرچونٹی کو ریجیکٹ کر دیا صرف اس لیے کہ ہم لوگ سود نہ کھائیں. جب میں نے وہ حدیث سنی کہ جو سود کھاتے ہیں ان کے پیٹوں میں سانپ ہو گئے، جو اس وقت میری کنڈیشن بالکل بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول تھی کہ اگر اس وقت میرے بھائی وہ اسٹیپ نہ اٹھاتے جوانی کے جوش میں، اگر وہ جاب کر لیتے کیونکہ اس میں بہت زیادہ انہیں آسانیاں بھی مل رہی تھی، بہت انشورنس، گاڑی، پیسہ بہت زیادہ تھا، لیکن صرف اس لیے کہ ہم لوگ وہ سود نہ کھائیں میرے بھائی نے وہ جاب چھوڑ دی. حالانکہ he was only 22. وہ چاہتے تو اپنی لائف سیٹل کرنے کے لیے، اپنی اپرچونٹیز کے لیے وہ کر سکتے تھے. تو میری فیملی کا، میرے بھائی کا، میری سسٹر کا، جنہوں نے مجھے اتنا گائیڈ کیا کہ نہیں تم سال بعد یہ کورس نہیں کرو گی، تم ابھی ایف اے کے بعد ہی یہ کورس کرو، میں اسے بالکل بھی نیگلیکٹ نہیں کر سکتی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب میں ان کے لیے جو بھی کرتی ہوں وہ بہت تھوڑا ہے. میرا احسان ان کے لیے بہت تھوڑا ہے اور ان کا جو مجھ پر احسان ہے وہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ میں کافی عرصے سے فری تھی، گھر میں تھی پیپرز کے بعد، تو میں نے گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا لی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا میں بہت زیادہ کر رہی ہوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنی سسٹر کے ساتھ. میں سب سے چھوٹی ہوں گھر میں، پھر بھی پوری ذمہ داری گھر کی اٹھا لی ہے. لیکن جب میں نے یہاں آنا شروع کیا، میری مدر بہت بیمار رہتی تھی تو مجھے بہت عجیب لگتا تھا کہ اب وہ کیسے گھر میں کام کریں گی. لیکن الحمدللہ جب میں واپس جاتی ہوں سب کام ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے کچھ کرنا نہیں پڑتا. ایون کھانا بھی بنا ہوا ٹیبل پر ہوتا ہے. اور پہلے اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب میں نے احسان کے بارے میں پڑھا تو میں یہ بات بالکل نیگلیکٹ نہیں کر سکتی کہ ان کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے جسے ہم کتنے آرام سے بھول جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ساری ان کی نیکی کو ایک طرف کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عطیہ ہے. میں نے ریسنٹلی ابھی بی اے کلیئر کیا انگلش لٹریچر میں. اپنی ذات کے متعلق ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ مجھے جنون تھا، پاگل پن تھا پڑھائی کا، لٹریچر کا، انگلش کا، اسپوکن کا، کہ بس میں کسی طرح آگے نکل جاؤں، سب میرے سے پیچھے رہ جائیں. آئی ایم اونلی، مجھے آگے جانا ہے. اینڈ آئی واز لائک دس. ٹاپر تھی، ٹاپر رہی، بہت ٹاپ کیے، بہت سرٹیفکیٹس لیے، اسکالرشپس لیے. جب یہاں آئی تو دل میں یہ خواہش تھی کہ یار 2 سال پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ مجھے پنجاب یونیورسٹی سے لٹریچر کلیئر کرنا ہے، پنجاب یونیورسٹی جانا ہے. بہت بڑی خواہش تھی. جب یہاں آئی تو دل میں ایک چھوٹا سا تھا کہ سب جا رہے ہیں، میں نہیں جا رہی ہوں. جب قرآن پڑھا تو پتہ چلا کہ اللہ نے تو مجھے چن لیا، ان کو نہیں چنا. میں کہاں آئی ہوں؟ کیا اپنا شوق قربان کیا؟ اللہ نے مجھے دیا کیا؟
مجھے اتنا بڑا قرآن دے دیا. میں اس قابل تھی؟ کیا میں اس قابل تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ قرآن دیتا؟ اب آج ہم سورہ بقرہ پڑھ چکے ہیں, ایک سورت پڑھ چکے ہیں, فرض ہو گیا ہم پہ آگے پہنچانا. اس قابل ہیں کہ پہنچا سکیں؟ اس قابل ہیں کہ کسی کو وہ سب بتا چکے جو ہم نے سنا, جو ہم نے پڑھا, جو ہم نے سمجھا, جس پہ عمل کیا؟ اس قابل نہیں ہوئے. جو ایک آیت مجھے بہت زیادہ اسٹرائک کی, وہ آیت یہ تھی کہ لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ کے سوا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسے محبتیں رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا ہوتی ہے. ہم ہی تو ہیں وہ. کب محبت ہے اللہ سے؟ کب کی محبت رب سے؟ کبھی محبت نہیں کی. والدین سے محبت کی, رشتہ داروں سے, بہن بھائیوں سے, اللہ سے نہیں کی. کبھی نہیں سوچا کہ یار ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے, ہاں بڑا فیل ہوتا ہے جی ماما جی آپ جو کہیں گے وہ کریں گے. اللہ ناراض ہے کبھی فیل نہیں ہوا. کیسا نماز نہیں پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ یار اللہ چھوٹ جائے گا, وہ رب ہمیں چھوڑ دے گا. کبھی سوچا ہی نہیں اللہ ہمیں چھوڑ دے گا. ہم یہاں آئے ہیں, کتنی بڑی بلیسنگ ہے. اسلام آباد میں کتنی لڑکیاں ہیں جو یونیورسٹیز میں ہیں, جو کہاں ہیں, یہاں نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ کچھ سوچ کے رہے نا, ہم سے محبت کرتا ہے تو لے کے آیا نا. کیا ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے. ہم میں سے کوئی وہ حق ادا نہیں کر پاتا. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کو اپنے عمل کے لیے رکھ لیتے ہیں, آگے نہیں پہنچاتے ہیں. نہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا آگے پہنچانا فرض ہے. کیا ہم جتنا پڑھ چکے ہیں, کیا ہمارے گھر میں کسی کو اتنا پتہ جتنا ہمیں پتہ ہے؟ ہم نے آگے پہنچایا؟ کوشش ہی نہیں کی, کیونکہ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اس نے ہم سے محبت کی. ہمارے رب نے تو ہمارا کام بھی تو ہے بندگی کو پورا کرنا, کبھی سوچا نہیں. الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ میں اس طرف آئی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ میں یونیورسٹی نہیں گئی. اگر وہاں جاتی تو شاید یہ سب نہ سن پاتی, بلکہ کبھی نہ سن پاتی. اور جب زندگی میں انسان ایسی اپرچونٹیز اویل نہیں کرتا تو پھر وہ بھٹک جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اصحاب النار, جہنم کے ساتھی. یہ چیز انسان کو اندر تک مار دیتی ہے کہ مجھے اگر ہمیشہ رہنا ہے تو آگ میں رہنا ہے. اور سب سے یہ کہوں گی, اس چیز کو بہت بڑی نعمت سمجھے. ہدایت بہت بڑی نعمت ہے جو آپ تک چل کے آئی ہے. اس کو اویل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. دیکھیں اس میں انشاءاللہ تعالی اگر آپ کا جذبہ سچا ہو اور آپ اس پر استقامت کریں, قرآن پڑھنے کے بعد آپ یونیورسٹی بھی جائیں, یونیورسٹی میں جتنے لوگ ہیں ان کو بھی بتائیں, مزید سکلز حاصل کریں اور دور دور تک اس پیغام کو لے کے جائیں. تو بہرحال ہم سب کو ابھی اس وقت تو چونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے, ہمارے اندر ایک جذبات بھی ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن ہم نے ان سب چیزوں کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کر کے سوچ سمجھ کے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اندر اور سکلز کس طرح ایسی لا سکتے ہیں کہ جس سے ہم میسج کو ہر بندے تک پہنچا دیں. اور بحیثیت ماں, بحیثیت ایک عورت کی جو سب سے بڑی فرسٹ اینڈ فورموسٹ آپ کی رسپانسبلٹی ہے اپنی نسلوں کی حفاظت. اگر ہر مسلمان ماں باپ صرف یہ کام شروع کر دیں نا کہ اپنے بچوں کو دین پر قائم رکھے, جیسے پہلے سے پارے کے آخر میں سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا کہ ہر پیغمبر نے کس بات کی فکر کی کہ میرے بعد میری اولاد کیا کرے گی. تو اگر آپ سب مائیں, جب آپ مائیں بنے گی یا جو بن چکی ہیں, یہ سوچے کہ میرے بچے کیا کریں گے, میرے بعد وہ کدھر ہوں گے. آج ہم مسلمان گھرانوں میں ماں باپ فرض ادا کر رہے ہیں کہ ان کی پرائرٹی یہ ہو کہ بچے جو مرضی بنے, جتنے مرضی اوپر جائیں دنیا میں, لیکن وہ مسلمان ہوں اور اسلام کی سچی محبت ان کے دل میں ہو. ایک جیسے آپ سب کے اندر الحمدللہ یہ اسپارک آ گئی ہے نا کہ صرف اپنے تک نہیں رکھنا, سب سے پہلے خود عمل کرنا, لیکن اوروں کو بھی دینا ہے جس بھی طریقے سے ہم دے سکیں. اور جتنی اچھی کوالٹیز آپ کے اندر ہوں گی, جتنی اچھی سکلز ہوں گی, اتنی زیادہ آپ دے سکیں گے. اور جتنا زیادہ آپ کے پاس ہوگا اتنا زیادہ پھر آپ کو, مثلا اگر کسی کے پاس 100 روپے ہیں 100 خرچ کرے گا, 1000 ہے تو 1000 کرے گا, ملین ہے تو ملین کرے گا. دین کے علم میں آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اکول ٹو کر دیجئے کہ اکول ٹو 100 روپیز ابھی تک آپ کے پاس نالج ہے, یا 1000 ہے یا 1 ملین ہے. جو آپ کے پاس ہوگا وہی آپ نے آگے دینا ہے. پھر کس چیز میں دینا ہے؟ اگر آپ کو اس لینگویج نہیں, آپ کو بولنا نہیں آتا, آپ کو لکھنا نہیں آتا, آپ کو دینے کا سلیقہ اور ڈھنگ نہیں آتا, تو کون لے گا آپ سے؟ تو یہ ساری چیزیں ساتھ کے ساتھ آتی ہے, پیکج کا حصہ ہیں, خالی جذبے سے کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ان سب چیزوں پہ بھی ساتھ ساتھ سوچنا ہے. آپ بولیے.
السلام علیکم. میرا نام عشرت ہے اور میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے. یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں, جتنی بھی بچیاں آئی ہیں, ان سب کا زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد پہلے یا بنا کے آئی ہیں یا یہاں پہ آ کے کسی نے گول سیٹ کیا ہوگا. لیکن الحمدللہ میری زندگی کے گول پہلے سے سیٹ تھے, اور میری زندگی کے صرف 2 گول تھے. آج سے نہیں, تقریباً 3-4 سال سے, کہ میں نے اپنی لائف کو اللہ کے لیے ڈیووٹ کرنا ہے, اور دوسرا میں نے اللہ کے عشق کو محسوس کرنا ہے. میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں, عبادت بھی کرتی ہوں, سب کچھ, لیکن مجھے وہ اللہ کا عشق محسوس نہیں ہو رہا تھا. جو دل میں درد ہوتا ہے اپنے رب کے لیے, وہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا. مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا. میں جاب کرتی تھی, میں نے جاب چھوڑ دی, میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ میں نے کافی کچھ کرنے کی کوشش کی. پھر ایسا ہوا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے پرمیشن چاہی. میرے پیرنٹس نہیں ہیں, میں نے گھر والوں سے پرمیشن لینا چاہیے کہ میں نے تفسیر پڑھنی ہے. مجھے قرآن ایک راستہ نظر آ رہا تھا جو میری امیدوں کو پورا کر سکتا تھا. میرے پیرنٹس نہیں, میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہوں. انہوں نے رکاوٹ بنائی میرے لیے, انہوں نے انکار کر دیا, اور میں نے اپنی باجی سے پرمیشن لے کے, شی از میرڈ, میں نے ان کی سپورٹ حاصل کی اور میں اپنا گھر چھوڑ کے آ گئی. میں جب یہاں پہ دیکھتی تھی کہ لڑکیاں, ان کے پیرنٹس, ان کے بہن بھائی ان کو چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں, تو مجھے رشک آتا تھا ان پہ کہ میرے بہن بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا. لیکن الحمدللہ میں سورہ بقرہ پڑھتی گئی, ایک آیت مجھے اپنی زندگی کا راستہ, اپنے مقصد کو پورا کرنے کا راستہ بتاتی گئی. میں شروع میں یہاں پہ آئی تھی تو مجھے ایک چیز بہت پنچ کرتی تھی کہ میرے بھائیوں نے کیوں کیا ایسا, میرے ساتھ کیوں کیا. مجھے خود پہ بہت ترس آتا تھا. اور پھر جیسے جیسے وہ میں نے آیات پڑھی, صبر کی پڑھی, پھر سیلف پٹی کے بارے میں اساتذہ نے بتایا, میں نے خود پہ ترس کھانا چھوڑا اور میں نے زندگی کا ایک مقصد بنا لیا. آپ سب میرے لیے پلیز دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحہ اپنے رستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے, اور مجھے اپنے راستے میں قبول کر لے. اور میں نے جس مقصد کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا, اپنے بھائیوں کو چھوڑا, پلیز میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کرے. السلام علیکم, میرا نام عائشہ ہے. میں نے FSC کیا ہے, اور پچھلا 1 سال اپنا سیکنڈ ایئر کا جتنی مشکل سے میں نے گزارا ہے یہ میں جانتی ہوں. میں پڑھتی تھی, میری لائف میں سب کچھ پرفیکٹ تھا, پرفیکٹ فیملی, پرفیکٹ اسٹڈیز, پرفیکٹ بیڈ رومز, پرفیکٹ کارز, پرفیکٹ ڈریسز, سب کچھ پرفیکٹ تھا. لیکن پچھلا 1 سال میں ہر چیز کو دیکھتی رہتی تھی, مجھے لگتا تھا کوئی اسپیس ہے, کچھ خالی ہے. میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے اس چیز کی طلب ہے. میں نماز پڑھتی تھی اور اٹھ جاتی تھی, مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں اللہ سے کیا مانگوں. میں ہمیشہ ہی کہتی تھی اللہ آئی ڈونٹ نو مجھے کیا چاہیے, بس تجھے جو لگتا ہے کہ مجھے چاہیے تو مجھے وہ دے دے. میں ہر چیز کو دیکھتی تھی, وائی شوڈ آئی ڈریس اپ, وائی شوڈ آئی ایٹ فوڈ. میں ہر چیز کو دیکھ کے کیوں کیوں کیوں. میری ایک ڈائری تھی, میں نے اس میں پھر سارے سوال لکھنا شروع کر دیے. کامیاب کون ہوتا ہے, انسان کون ہوتا ہے, اللہ کون ہے. آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے. آئی واز لائک کہ میں 18 سال سے بس لوگوں کے پیچھے بھاگے جا رہی ہوں, ایک ہجوم ایک طرف بھاگ رہا ہے, میں بھی پیچھے لگ گئی ہوں بھاگنے میں. مجھے کچھ پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کون ہوں, کیا ہے کیا نہیں ہے. بس ایسے ایک لگتا تھا. میں سارے اپنے کوشچن سیکھنے لگی. ایک دن وہ ڈائری میرے ڈائننگ پہ پڑی ہوئی تھی, تو میرے بابا نے وہ اٹھائی اور پڑھنے لگ گئے. کہہ رہی یہ کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے لکھا ہے. تو کہتے یہ تم نے لکھا ہے؟ میں نے کہا جی. کہہ رہے تم تو بہت ڈیپ ہو گئی ہو. تو میں نے کہا پاپا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو صرف ابھی میں سطح پر آئی ہوں. اتنے بیسکس کوسچن جنہیں وہ ڈیپ کہہ رہے تھے, اور وہ میرے لیے ایک بالکل سرفیس تھی. تو اس کے بعد بس میں نے سرچ آؤٹ کرنا سٹارٹ کیا. میں نیٹ پہ بیٹھ جاتی تھی, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. میں صرف اللہ سے کہتی تھی اللہ جو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے نا تو مجھے وہ دے دے. 1 سال میں نے اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں مانگا. میرے لیے اسٹڈیز کچھ نہیں رہی. میں بیڈ پہ لیٹی رہتی تھی اور چھت کو دیکھتی رہتی تھی. مجھے لگتا تھا دیکھو سب کچھ ہے, اچھا بیڈ ہے, سب کچھ ہے, AC ہے, سب کچھ ہے, لیکن دیکھو میرے پاس نیند نہیں ہے. اس سے مجھ سے بہتر تو وہ ہے جو کوئی جھونپڑی میں پڑا ہوگا, جو تھک ہار کے, میری میڈز ہوں گی جو مزے سے اپنے بیڈز پر اپنی چارپائیوں پر سو رہی ہے. مجھے لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, میں بالکل خالی ہوں. میں روتی رہتی تھی سارے دن, میرے ساتھ میری بہنیں سو رہی ہوتی تھی اور میں اندر ہی اندر رو رہی ہوتی تھی, اور بس سب کچھ خالی تھا. اور کیسے پتا چلا؟ جی, تو میں نے پھر اس کے بعد میں نیٹ پہ بیٹھی رہتی تھی, زینب اکیڈمی ایکسیٹرا. میں نے کراچی کی بہت ساری دیکھی, یہاں اسلام آباد کی بہت ساری دیکھی. تو فائنلی الہدا کے کچھ کورسز میں نے دیکھے نیٹ پہ ہی, اور اس کے بعد ان کی ڈیٹیل دیکھی. تو پھر میں نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا, میں نے اپنی مدر سے کہا, اور پھر جو اپنے فرینڈز وغیرہ, تم 1 سال ویسٹ کرو گی, اچھا اس طرح کی تم کوئی 1-2 مہینہ کا کورس کرو, سب پڑھتے ہیں نا قرآن, ٹھیک ہے پتہ ہے سب کو, کیا تم پڑھو گی. تو سب نے مجھے اس طرح کہا, لیکن فائنلی آئی ڈیسائیڈ نہیں, کچھ تو ہے جو پورا کرنا ہے, کچھ تو ہے جو چاہیے, اور وہ پھر حاصل کرنے کے لیے میں یہاں آئی ہوں. اور الحمدللہ جب قرآن کی فرسٹ ورس میں نے پڑھی تھی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہیں سکون آ گیا, اطمینان آ گیا تھا بالکل, بس ختم ہو گئی ساری ٹینشنز.
اطمینان سے پڑھو, سکون سے پڑھو, اور پھر سارے آگے ہر بات کا اچھا وائی شوڈ آئی اسپینگ, ہاں ریزن ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کو پتا ہے. وائی شوڈ آئی ایٹ, کھاؤ پاکیزہ, اچھا کھاؤ, کیوں نہیں کھاؤ, اللہ نے بنایا کھاؤ. بس پھر آہستہ آہستہ اب ہر چیز ایک قدم بھی اٹھاتی ہوں تو لگتا ہے ریوارڈ ہے, ہاں مل رہا ہے. یہ نہیں کہ کوئی اگر ریئلائز نہیں بھی کر رہا تو ٹھیک ہے, میرے لیے اللہ ریئلائز کرنے والا ہے. السلام علیکم, میرا نام آنسا صدف ہے, اور میں نے جب قرآن پاک کو پڑھا تو میں نے سورۃ بقرہ سے وہ چیزیں لکھنی شروع کی جو مجھے اب میں نے عمل کرنا ہے. اب ان ساری چیزوں میں ایک بھی چیز ایسی نہیں تھی جو مجھے پہلے سے نہیں پتا تھی. ہر چیز مجھے بچپن سے پتا تھی, لیکن عمل میں یہ ضروری نہیں تھا کہ اس پہ عمل کیا جائے. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم قرآن پاک کو ایسے ہم تک پیغام پہنچے کہ اس نے بتایا, چلو ٹھیک ہے. جب ڈائریکٹ پڑھا, یہ بات پتہ چلے کہ کوئی ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, تو اس کا اثر بہت زیادہ تھا. اور پھر میں پہلے صوت القرآن کی کلاس میں جاتی تھی تو میری فرینڈ مجھے زبردستی لے کے جاتی تھی, میں وہاں سے گھر میں فون کرتی تھی کہ مجھے بلا لیں. میرا وہاں پہ دل نہیں لگتا تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب قرآن میری زندگی سے ریلیٹ ہونا شروع ہوا تو مجھے اتنا شوق آیا کہ میں سب سے لڑ کے پھر یہاں پہ آئی. میرے ہسبینڈ نہیں مانتے تھے, لیکن پھر انہوں نے مجھے اجازت دی, اور اب مجھ میں جو تھوڑا بہت چینج آ رہا ہے. ابھی تو خیر بالکل نہیں آیا, یہ سب بہت لکی ہیں جو کہہ رہے ہیں صبر آ گیا, مجھ میں ابھی نہیں آ رہا چیزوں کے لیے, میں ابھی ویسے ہی کرتی ہوں. لیکن یہ کہ وہ اب اس دن میں نے ایک آیت پڑھی گھر میں, میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگوں سے لڑتی نہیں ہو, تو مجھے ہر وقت یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ تم نے ابھی مجھ سے لڑ پڑنا ہے. کوئی بھی بات کرنے لگتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ تمہیں بری لگ جائے گی. اگلے دن وہ آیت تھی کہ وہ کچھ لوگ ہیں جن کی بات سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن وہ الد الخصام. میں تو بس میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے. اور پھر بنی اسرائیل کی آیات جو صرف ہم سٹوریز سمجھ کے پڑھتے تھے وہ میری زندگی سے ریلیٹ ہو رہی تھی. اور یہ چیز مجھے یعنی کہ قرآن اتنا میرے لیے, مجھے اس بات کا اندازہ یہاں آ کے ہوا. اور مجھے اتنا شوق تھا کہ پھر جب میں نے وہاں صوت القرآن سے پھر وہ مجھے سب کہیں اب ہو جائے گا, میں نے کہا نہیں اب نہیں ہے, میں نے وہیں پہ جا کے کرنا ہے, اب میرے پاس ہے اپرچونٹی. اور پھر یہاں پہ آ کے جب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے میرے لیے ڈیزائننگ کی, یہاں پہ آنے کے لیے جتنے بھی وسائل میری زندگی میں آئے, مطلب جو راستے مجھے یہاں پہ آنے کے لیے ملے, وہ سب چیزیں وہ تھی جن کے لیے میں لڑتی رہی ہوں کہ مجھے ایسے نہیں کرنا, مجھے یہاں پہ مجھے تو اس بندے سے شادی نہیں کرنی, مجھے وہاں نہیں جانا. اور پھر میں جب یہاں پہ میں نے کہا اللہ نے اسی لیے ڈیزائن کیا تھا کہ میں یہاں پہ آؤں, کیونکہ میرے اندر یہ سب کہہ رہے ہیں کہ طلب تھی, میرے اندر ایسا کچھ نہیں تھا, یہ صرف میرے پیرنٹس کی دعائیں ہیں. میں تو کسی پہ وہ احسان والی جب آیت تھی تو وہ تو انہوں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ میں اپنے پیرنٹس کو کہتی تھی میں نے تو پیدا ہو کے آپ کے گھر احسان کیا آپ پہ, میں نہ ہوتی تو آپ کے پاس کیا ہونا تھا, میں سب سے بڑی ہوں, میں ہوئی ہوں, تو آپ کے پاس باقی بھی دو آئے ہیں. مطلب میں اتنا احسان کہ میں نے پانی پکڑانا ہے کسی کو تو میں نے دیکھو تمہیں پانی لا کے دیا ہے, اب اس کے بدلے میں مجھے یہ چاہیے. ایون میرے امی ابو ہر وقت کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا تھا نا, اور آپ لوگوں نے میرے لیے ساری زندگی کیا کیا ہے. مطلب یہ میں اپنی شادی ہونے سے پہلے تک یہی کہتی رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے کیا ہے. وہ تو خیر شادی کے بعد ویسے بھی ہم سب کو پتا چل جاتا ہے کہ کیا 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 ہے, لیکن قرآن پڑھنے کے بعد تو بہت زیادہ پتا چل جاتا ہے کہ پیرنٹس نے کیا 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 ہے. اور پھر اللہ نے جو ڈیزائننگ کی ہے, جو اس نے سوچا ہوتا ہے, ہماری سوچ بھی نہیں وہاں تک پہنچ سکتی. وہ الٹیمیٹلی ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ چیزوں میں حکمت ہے. مجھے کچھ چیزیں جو زندگی میں نہیں ملی, مطلب ابھی پچھلے 1 سال سے 1-2 چیزیں ایسی تھی جن کے لیے میری اتنی ڈیزائر تھی, لیکن اگر وہ میری زندگی میں آ جاتی ہیں تو شاید میں یہاں پر نہ آتی. اور جو مجھے مل رہا ہے یہ سب سے بہتر ہے, اور سب سے بڑی بات کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے, اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں. میں رات کو اٹھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ریاکاری نہیں کرنی, تو میں اب یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں نے رات کو نماز پڑھی, لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ اب اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, وہ جانتا ہے. اور یہ چیز اتنی تسلی دیتی ہے. اور ہماری زندگی کا ہر کام ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم شیطان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب میں کچھ ایسا کرنے لگتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے یہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان جیت جائے گا اور اللہ ہار جائے گا, نہیں مجھے یہ نہیں کرنا. اس سوچ سے اب بلکہ میں نے یہ بہت زیادہ اس کو برے طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا. میرے ہسبینڈ بھی کچھ کرنے لگے تو میں کہتی ہوں دیکھا آپ شیطان کو جتا رہے ہیں, اللہ کو ہرا رہے ہیں, تو بیچارے ڈر کے اٹھ جاتے ہیں. لیکن اس سے بہت فرق پڑا ہے, قرآن نے تو بہت زیادہ چینج کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیلا ہے, اور ویسے تو سورہ البقرہ جو ہے اس کی تمام آیات ہمارے لیے سبق آموز ہیں, یعنی کہ ہر آیت میں ہمارے لیے ایک خاص سبق ہے. لیکن چونکہ میں شروع میں مشکلات سے بہت زیادہ مایوس ہو جاتی تھی, اور میں اکثر دعا مانگ کے یہ کہتی تھی کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, یہ وہ.
لیکن جب میں نے الفاتحہ پڑھی اور اس کے لیے اسپیشل ورڈ الرحیم پڑھا جس میں اللہ کی رحمت اسپیسیفک مومنین کے لیے ہے، تو مجھے ایک خوشی سی ہوئی، ایک اطمینان ہوا، میرے اندر ایک ایمانی کیفیت پیدا ہوئی. مجھے ایسے لگا کہ جیسے اب مجھے زندگی کا صحیح راستہ سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میرے پاس میں نے قرآن کو اس طرح اسٹڈی نہیں کیا تھا اور میرے پاس اتنا زیادہ اپنے مذہب سے ریلیٹڈ نالج نہیں تھا، حالانکہ میں ماسٹرز میں نے کیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد جب میں نے سورہ البقرہ 165 میں پڑھا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں، تو میں سوچنے لگی کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتے، ہم تو دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ ہماری نیت اللہ کے لیے جب خالص ہے ہی نہیں تو وہ ہماری دعائیں کیسے سن سکتا ہے؟ تو قرآن پڑھ کر مجھے خود اپنی ذات کی اصلاح کرنے کا موقع ملا، اور وہ ایک آیت تھی کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو مشکلات میں صبر کریں اور نماز سے مدد مانگے. تو میں نے خود اپنے اندر یہ فیل کیا کہ ہم مشکلات میں مایوس ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ فریادیں کرنے لگ جاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید قرآن پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم، میرا نام افسر. میں نے پہلے بہت کچھ پڑھا تھا، قرآن بھی پڑھا تھا اور دوسری بھی حدیث کی بکس وغیرہ گھر میں بھی تھی، تو ویسے بھی میں نے 2 سال کا کورس کیا ہوا تھا عالمہ، لیکن میرے اثر نہیں تھا. نماز بھی پڑھتی سارا کچھ، لیکن عمل نہیں کرتی تھی. میرے ابو کہہ رہے تھے تم الخدا میں جا کے کیا کرو، تم نے اتنا کچھ پڑھا، تمہیں کچھ آتا ہے، تم نے کوئی عمل کیا؟ میں نے کہا جیسا ٹیچروں نے پڑھایا ویسے میں نے بھی رٹ لیا، وہ عمل کرتی تھی میں کروں. تو پھر میں نے کہا آپ مجھے جانے دے، بس میں نے ڈاکٹر فاروق اعظمی صاحب سے ملنا اور ان کو میں نے دیکھنا کہ وہ ہے کیسی، وہ کیسے پڑھاتی، میں نے وہ پڑھنا ہے. اور پھر ان کی میں نے کیسٹ سنی تھی ایک، تو اس سے میں بہت زیادہ امپریس ہوئی کہ مجھے جینے دو. تو پھر جب یہاں پہ آئی میں نے پہلی آیت پڑھی یہاں سے، ختم اللہ علی قلوبہم. اس کے بعد میرے اوپر اتنا اثر ہوا، مجھے ایسے لگا کہ اندر سے مجھے کسی نے پکڑا ہوا ہے کہ اب کچھ بھی کرنے لگتی ہوں، جھوٹ بولتی ہوں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس اب میں نہیں کر سکوں گی. اللہ تو دیکھ رہا نا مجھے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہمیں سارا کچھ پتا اور ہم پھر بھی عمل نہیں کرتے. پھر وہ دوسری یہ تفجروا والی جو آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل پتھروں سے بھی ساتھ کر دیا، ہمیں سب کچھ پتا ہے، سارا علم ہے، اور پھر بھی ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. حالانکہ میں نماز روزہ سب کچھ پڑھتی تھی کہ سارے ہر طرح کے معاملات میں نے دیکھے تھے، مسجدوں میں جانا، تراویحیں پڑھنا، قیام کرنا، اور پچھلے سال میں اعتکاف بھی بیٹھی تھی، سب کچھ کرتی تھی، لیکن عمل نہیں تھا اس طرح کہ بس جس طرح لڑکیوں کے ساتھ آئی کالج میں چلی گئی، جس طرح وہ کرتی ہوں وہی کرنا. نماز یہی تھا کہ نماز نہیں چھوڑتی تھی. تو پھر بھی بس یہ تھا کہ اللہ پھر بھی کہ کیسے کروں گی، میں نہیں عمل کر سکتی. پڑھنا تو آسان ہے، سب کچھ آتا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن عمل کیسے کروں؟ اب جب یہاں پہ آئی تو اب واقعی بہت زیادہ کر رہی ہوں، اور صبر نہیں تھا. بچپن سے بیمار رہتی تھی اور یہ تھا ہر وقت بس رونا. میں کہتی میرے ٹانگ میں درد، میرے سر میں درد، اور گلے کا ابھی تک میرا مسئلہ، پچھلے سال آپریشن بھی ہوا ہے لیکن 1 سال سے ہی ہوں. اب جب سے یہاں پہ آئی ہوں تو مجھے بہت زیادہ بخار ہوتا ہے بیٹھنے سے اور بہت زیادہ ہوم ورک کرنے سے. لیکن میں نے کہا کہ میں نے ایک چھٹی بھی نہیں کرنی، اگر گھر بیٹھوں گی تو اور زیادہ وہ ہوتا ہے فیل کہ بس میرے سر میں درد ہے، ٹانگ. جب میں یہاں سے جاتی ہوں تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں نماز پڑھوں. ایسے لگتا ہے کہ میں نماز میں کھڑی تھی کہ اب بھی گر جاؤں گی، مجھے چکر آ رہے ہوتے ہیں. یہ کہتے کہ ہر وقت پتہ ہے ادھر سے پڑھ کے جایا کریں، فرض ادھر سے پڑھ کے نہیں اثر کی نماز جب میں اتنی تھک جاتی ہوں کہ وہ بھی نہیں پڑھی جاتی. تو پھر اس کے بعد پھر کافی زیادہ ہوا. پھر ہم لوگ آئے زلزلے سے، ہم لوگ صرف 2 ماہ پہلے آئے. اس کے بعد ہمارے گاؤں میں اتنی زیادہ فوتنی ہوئی، میری دوست تھی اتنی زیادہ کہ ہم لوگ پورے گاؤں میں پتہ تھا کہ ان کی اتنی زیادہ فرینڈ ہے، پر ہم لوگ کسی کی بات ہی نہیں سنتے تھے. کافی زیادہ پھر فوتیاں وغیرہ ہوئی. پھر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے لے کے گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم کچھ پڑھیں، کچھ سیکھیں. پھر میں نے کہا میں نے وہ کچھ بھی نہیں کرنا، بس مجھے الخدا میں جانے دے. میں نے ڈاکٹر فاروق اعظمی صاحب سے ملنا، باقی مجھے پڑھنے دیں یا نہیں، میں دیکھوں کہ پڑھاتی کیسے ہیں. ٹھیک پڑھاتی ہوں جی الحمدللہ. اب بہت اچھا سمجھ بھی آ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اب مجھے صبر دیا کہ اب میں نے پہلے کی طرح پہلے بہت شکوہ کرتی تھی کہ میرے گلے میں درد ہو رہا ہے یہ وہ. اب میں گھر جا کے کچھ بھی نہیں کہتی کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ بخار بھی جو ہوتا ہے انسان کے لیے وہ کلیننے کا کام کرتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سائمہ منظور ہے اور میں نے BSc اپنی کمپلیٹ کر لی ہے. جو پریزنٹ سچویشن میں میرے ساتھ جو پرابلم تھا وہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہر چیز میں بہت زیادہ کام جو تھی وہ بہت اچھے طریقے سے کرتی تھی، ہر چیز میں ٹھیک رہتی تھی. لیکن جب سے میں الہدا آئی اسٹارٹ سے تو میں نے بہت اچھا پڑھنا شروع کیا. اب جو تھا مجھے ورڈ سمجھ نہیں آتے تھے، مجھ سے ترجمہ یاد نہیں ہوتا تھا. ہر روز میں کلاس میں آ کے سوچتی تھی کہ میں آج اپنی انچارج کو کیا کہوں گی. تو جب 2nd پارا کا ٹیسٹ تھا جس دن، اس رات کو میں بیٹھ کر اپنا پارا یاد کرنے کی کوشش کری تھی.
جب میں نے قرآن کھولا تو مجھے کچھ نہیں آتا تھا. تو میں نے اپنا روم جو تھا وہ لائٹس آف کی اور بند کر دیا غصے میں, بالکل نا امید ہو کے بیٹھ گئی اور نیکسٹ ڈے ایسے ہی ٹیسٹ دے دیا. اس کے بعد آج جب میں نے مجھے آیت نے بالکل بلکہ ایک سینٹینس نے پکڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو دیکھتا ہے اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے. تو وہ جو چیز ہے, میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ میں اتنی محبت کرتی ہوں اپنی دنیا میں ہر چیز سے, اپنے ماں باپ سے تو ہر انسان کو ہوتی ہے, لیکن ہر مٹیریلسٹک چیز سے میری محبت انٹینس ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں بتا رہی ہوتی ہوں کسی کو کہ مجھے یہ سینٹینس سمجھ نہیں آ رہا اور میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. یہ تو بہت نارمل سی چیز ہے, اگر 7 بار کوئی انسان پڑھے تو اس کو سمجھ آ جانی چاہیے. لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے یا ابھی تک اتنا میرا لیول نہیں آیا کہ میں یہ سب کچھ یاد کر سکتی ہوں. تو میرا دل کیا ہے ایک دم سے کہ میں چھوڑ دوں سب کچھ, ایون میرے پین بھی, اپنے پینس جو میں لکھ رہی تھی میں نے چھوڑ دیے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اپنا ٹائم کہاں ویسٹ کیا. ہر چیز سے محبت کی میں نے, ہر انسان کو میں نے ایک بہت اونچا لیول ہر انسان کو دیا. میری جتنی لائف میں لوگ تھے وہ سب اپنے آپ کو بہت لکی سمجھتے ہیں کیونکہ میں نے ہر ایک کو بہت زیادہ امپورٹنس دے کے رکھی ہوئی ہے, لیکن صرف امپورٹنس نہیں دی تو اس کو جس نے مجھے اتنی اب تک امپورٹنس دے کر رکھی ہوئی ہے. تو آئی ایم جسٹ شیورنگ بیڈلی ابھی تک, اور میرے پاس کوئی ورڈ, بہت زیادہ میں پارٹیسپیٹ کلاس میں کر رہی ہوتی ہوں لیکن آج میرے پاس واقعی کوئی ورڈ نہیں ہے. اور ہر ٹیچر, پہلے مجھے یہ ہوتا تھا کہ اتنا کیوں ڈانٹ رہی ہیں ابا جی, لیکن کوئی غلطی ہوتی ہے. میں اب سوچ رہی تھی کہ میں اتنا غلط ہوں, اتنی زیادہ غلط ہوں کہ ہر قدم پہ اب میں چل رہی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے زمین کھل جائے گی اور مجھے کھا جائے گی. وہ عذاب کے بارے میں پڑھنے سے میرے دل میں ہی فیلنگز آئی ہیں. آپ سب دعا کیجئے کہ میرے یہ جو پرابلم ہے یہ تھوڑا سالو ہو جائے اور میرا دل جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر قائم ہو جائے کہ مجھے اب سب کچھ کرنا ہے, ہر چیز چھوڑ کر مجھے اللہ تعالیٰ کے راہ میں چلنا ہے. 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو اللہ نے ڈفرینٹ بنایا ہے, ہم 2 لوگ ایک نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کی ایک اتنی بڑی قدرت ہے کہ اس وقت اگر آپ 300 لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ میں سے ہر ایک کی شکل الگ ہے. اگر شکل الگ ہے تو اس کا مطلب دماغ بھی الگ ہے, صلاحیتیں بھی الگ ہیں. تو ایک تو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے, دیکھو فلانا یہ کر گیا تو تم نہیں کر سکتی, تم بھی کرو. بھائی وائے وہ ہے, میں ہوں. تو ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے یہ تلاش کرنا ہے کہ ہمارے اندر وہ کون سا ٹیلنٹ ہے جو دوسروں کے پاس نہیں, ہم وہ کون سا کام کر سکتے جو اور نہیں کر سکتے. اس کو سامنے رکھ کے پھر آپ اس میں ایکسل کریں, اس کو استعمال کریں, اس پر شکر ادا کریں اور ایک بھیڑ چال نہیں چلے. دوسرا یہ کہ سب کچھ چھوڑ کے نہیں کرنا, ہر چیز کو اپنی جگہ رکھ کے ساتھ لے کے چلنا ہے, تب زندگی میں بیلنس آئے گا. السلام علیکم, میرا نام حفصہ اور میں MBA کیا ہے. میں بہت چھوٹی تھی تبھی سے ہی کچھ گھر میں پرابلمس رہی ہمیشہ. 14-15 ایئرس کے لیے امی نے کورس کیا یہاں سے سب. تو امی میری پڑھا رہی تھی, تفسیر کی کلاس لیا کرتی تھی برانچ میں. اس کے بعد اچانک سے ایک دن امی کی طبیعت خراب ہو گئی بہت زیادہ, اور اس ٹائم میں 17 ایئرس کی تھی اور اتنی بیمار ہوئی امی کہ میری 5-6 ایئرس تک بہت بیماریوں کو فٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. 3 گھنٹے فٹس میں رہتی, صبح اٹھتی فٹس کی حالت میں ہوتی. اور ہم نے ڈاکٹرز کے پاس ہر جگہ سے علاج کرایا, کچھ سمجھ نہیں آتا کہ امی کے ساتھ کیا ہوگا. اس کے بعد الحمدللہ کہیں سے ہمیں اچھی گائیڈنس ملی. امی نے 80 days نان اسٹاپ سورہ بقرہ پڑھی, الحمدللہ 7-8 سال ہو گیا, امی بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اتنی بڑی آزمائش تھی ہمارے کہ ہمیں کہ اللہ نہ کرے کبھی کسی کی ماں کو اس حالت میں دیکھا ہو کہ میری ابھی کپڑے پھاڑ کے بھاگ جاتی, اتنی پردہ دار اور اتنی اچھی. میرے ابو بھی یہاں نہیں ہوتے تھے پاکستان میں. اس کے بعد میری امی ٹھیک ہو گئی, پھر کچھ اور آزمائشیں اتنی آزمائشیں کہ ابھی تک اسٹل میں بہت کرائسس میں ہوں. اور لیکن جب سے میں نے آیت پڑھی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا تو میں اسے کہی وہ تو میں سنتا ہوں, بس چاہیے کہ میری بات مانے اور مجھ پہ ایمان رکھے. تو اور پھر جب یہ پڑھا کہ آزمائشیں آئیں ایمان والوں پہ اتنی سخت آئیں کہ وہ ہلا مارے دیے گئے. اور تب سے میں جب اپنی لائف کمپیئر کرتی ہوں تو اتنی اپنی مدر کو دیکھا, اپنے آپ کو, اپنی ڈیزیزز دیکھی, پھر اور ہوتے شادی کے بعد جو آزمائشیں آئیں. تو اب اس سے بعد یہ ہوا کہ جیسے میں پہلے بہت روتی تھی, کھانا پینا چھوڑ دینا, راتوں کو سونا چھوڑ دینا, قرآن سے دوری, نماز سے دور ہو جانا, اندھیرے میں بیٹھنا. بچے ایون کہ میرے بچے اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی لیکن ان سے ہی میرا دھیان ہٹنا شروع ہو گیا کہ یہ نہ ہوتے تو شاید میں آزاد ہو جاتی, شاید میری زندگی میں سکون ہو جاتا کچھ. لیکن اب جب سے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تو اللہ کا الحمدللہ صبر آنا شروع ہو گیا. نماز کی پابندی
شروع کر دی اور یقین ہو کہ دعا اور صبر کیا تو انشاءاللہ ساری آزمائشوں سے نکل آؤں گی. اللہ تعالیٰ کو بہتر راستہ نکالیں گے. السلام علیکم. میرا نام خدیجہ ہے اور میں نے لاہور سے آرکیٹیکچر میں بیچلرز کیا ہے. ایک تو یہ کہ میں بہت سارے لوگوں سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتی تھی. جیسے فار ایگزامپل میں نے جب اہرام مصر کے بارے میں، پیرامڈس کے بارے میں پڑھا تھا، میں سوچتی تھی کہ وہ کیا بلا چیزیں ہوں گے جنہوں نے اتنی بڑی چیز بنا دی، اور ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کر رہے. تو ابھی میں یہ سوچتی ہوں کہ الحمدللہ کہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی، ایسا کچھ نہیں ہے جو ہم ایسی چیزیں بنانے میں لگا دیں. الحمدللہ قرآن کی نعمت ہمارے پاس ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ قرآن نے مجھے غور و فکر کرنا سکھایا. فار ایگزامپل آپ جو ہیں ایک ٹب بھی پانی کا بھر کے نہیں اٹھا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ پانی والے بادل ہمارے اوپر اٹھائے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ اس کو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے. اگر وہ ایز اے ٹب یا ایسی چیز کر کے گرا دے تو ہم لوگ تو کہیں کے نہ رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت رحمت کی ہے، اور سب سے بڑی رحمت تو قرآن کی ہے. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام صفیہ ہے اور میں 2 باتیں کہنا چاہوں گی. ایک یہ کہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ کی، اور سب سے زیادہ میں احسان مانتی ہوں اپنے بھائی کا جنہوں نے مجھے یہاں پہ بھیجا. 4 سال مجھے کہتے رہے، میں مان نہیں رہی تھی، لیکن اس سال انہوں نے مجھے اتنا کہا کہ مجھے یہاں پہ آنا ہی پڑا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا. سب سے پہلے بات مجھے آج تک نہیں پتہ چلی تھی کہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں. تو کچھ پتھر ہوتے ہیں اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سے پانی گزرتا ہے لیکن ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. تو میں اب اتنا ڈرتی ہوں کہ کہیں میں بھی وہ اس طرح کا پتھر نہ بن جاؤں، میرا دل اس طرح کا پتھر نہ بن جائے کہ دین اور قرآن میں پڑھتی جاؤں لیکن میرے دل پہ کوئی اثر نہ ہو. تو ہر وقت یہی ڈر رہتا ہے اور یہی دعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ والا پتھر بنائے جو اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں اور اس کے خوف سے اسٹرانگ ہو لیکن اللہ کے آگے جھکنے والا. جی ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امارہ ہے، میں نے FSC کی ہوئی ہے، اور میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میں بہت سوتی ہوں، بہت زیادہ. ٹھیک عصر کے ٹائم جیسی عصر کی اذان ہوتی تھی میں نے سو جانا ہوتا تھا، اور مغرب کی اذان کے بعد اٹھنا ہوتا تھا، ٹھیک جب اس ٹائم نماز قضا ہو چکی ہو. میرے ابو ہر ٹائم مجھے کہتے تھے کہ تم یہ نماز کیوں چھوڑتی ہو، تم باقی نمازیں پڑھتی ہو، یہ نہیں پڑھتی، ایسی نمازوں کا اور فائدہ نہیں. اور میں ایک یہ کام کرتی تھی، جب ٹائم ملا نماز پڑھ لی، کوئی نہیں دیکھا، ڈیٹ اٹھ گئی، ٹھیک ہے جی قضا پڑھ لی، زیادہ پابندی نہیں کرتی تھی. پھر میں نے وہ ایک حدیث پڑھی کہ اس کے گھر والے تباہ ہوئے. تو اس دن کے بعد میں یہاں سے گھر جاتی ہوں اور میں صرف اس لیے پھرتی رہتی ہوں کہ عصر کی اذانیں ہوں اور میں نماز پڑھ لوں پہلے. اور پھر میں آج کل تو میں نے یوں شروع کیا ہوا ہے کام کہ گلاسز میں اتارتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. سارے ٹائم گلاسز لیٹ کے بھی پہنے رکھتی ہوں صرف اس لیے کہ مجھے نیند نہ آئے. اور اس دن وہ میم نے ہمیں کام دیا تھا کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ کس کے لیے محبت ہے. تو اسی دن میں نے اللہ تعالیٰ سے نماز میں دعا کی کہ مجھے خود یہ احساس دلا کہ میں کیا چیز چاہتی ہوں. میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، میں جو مانگتی ہوں دعا قبول ہو جاتی ہے، شکر بھی ادا کرتی ہوں اس پر بہت زیادہ، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں کیا چاہتی ہوں. تو اس دن میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، میں سو گئی. میں نے کہا میں پڑھوں گی، پر سوتے سوتے کہیں سو گئی. رات 3 بجے میری آنکھ کھلی اور ایک دم میرے ذہن میں خیال ہے میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی. اور نماز میں اٹھ گئی، ایک دم سے اٹھ گئی اور میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، تہجد بھی پڑھی، قضا بھی پڑھ لی. وہ تو ایک دم میرے دل میں ہاں شاید اللہ نے مجھے اسی لیے یہاں پہ بھیجا. اور اتنی زیادہ گناہگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بہت بہت زیادہ یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس جگہ پر بھیجا. اور میں اپنے پیرنٹس کا بہت بہت زیادہ احسان مانتی ہوں کہ وہ آج کل کے دور میں اتنی مشکل سے میں اتنے دور سے آتی ہوں اور پھر گھر جانا اور پھر چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی پڑھانا ہوتا ہے. اور بہت مشکلات آئی مجھ پہ اس دوران، کیونکہ شیطان اس سے پہلے مجھ پہ اتنی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں پر آنے کے بعد ہی ہر مسئلہ کھل رہا. پھر میں نے آیت وہ پڑھی کہ جو کام ہوتا ہے اس میں بھلائی ہوتی ہے، بس میں یہ کہ جو ہوا بس ٹھیک ہوا، اس میں میری بھلے ڈانٹ ہوئی پڑ گئی تو کیا ہوا، گھر میں ڈانٹ، یہاں ڈانٹ، بس سارا دن رونا رہنا، بس سارا کچھ یہی. لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے اللہ سے دعا کی، بہت صبر کیا، بہت زیادہ. اور امی بھی مجھے کہتی تم ٹینشن نہ لیا کرو، کچھ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ وہ، تو میں بھی پریشان ہوتی رہتی ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت بہت تسلی ہے ادھر آ کر مجھے. السلام علیکم، میرا نام نرگس ہے اور میں گریجویشن کر رہی ہوں. ویسے تو سورہ بقرہ کی ہر آیت میں ہی اگر غور و فکر کریں تو ہمارے لیے ہر آیت میں ہی تھا، سبق تھا. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ لگی وہ یہ چیز فرسٹ پارے میں ہمیں پڑھی تھی کہ کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو ساتھ یہ تھا کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں تو اسے فوراً عمل میں لائیں. تو میں جو بھی کام جو بھی پڑھتی تھی یا جس طرح کا بھی جو بھی سنتے ہم لیل و نہار میں پڑھ رہے تھے تو میں عمل کرتی تھی. اور اس سے پھر میرے چھوٹے بہن بھائی بھی جب دیکھتے ہیں تو وہ عمل کرتے ہیں. اور جو مجھے موٹیویٹ کیا یہاں آنے کے لیے
کوئی میرا پروگرام نہیں تھا. کبھی سوچا ہی نہیں کہ قرآن کو بھی سمجھ کے پڑھیں یا کچھ. میری سسٹر ہیں بڑی, وہ تعلیم اسلام کا کورس کر رہی ہیں. وہ ہر چیز اتنا پختہ ان کا عمل تھا کہ مجھے دیکھ کے ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت نماز پڑھنی اور سارا کچھ. مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے پاس کیا ہے. وہ بتاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں قرآن کی سمجھ ادا کرتا ہے, جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. تو مجھے ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کیوں نہیں. اور پھر وہ مجھے کہتی تھی کہ تم اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگا کرو. تو میں نے ایسے ایک دن تہجد کے لیے اٹھی تو کوئی عادت نہیں تھی, میں نے دل سے اللہ کی آگے دعا مانگی کہ مجھے بس ہدایت دے دیں اور جو میرے لیے بہتر ہے وہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں لے کے آئے. اور سب سے جو میں کسی کا احسان نہیں مانتی تھی, ہاں ٹھیک ہے کیا تو کیا. اور میرے بھائی جو ہر طرح سے کچھ بھی کرنا ان کا احسان نہیں ہوتا تھا میرے لیے, ہر بات میری مانتے تھے. لیکن میں کبھی انہیں تھینکس نہیں بولتی تھی کہ شاید انہیں ریئلائز کروا دیا تو یہ کریں گے نہیں. وہ پھر اس میں آ جائے کہ ہاں میں کرتا ہوں اور یہ مان لیتی ہے تو وہ پھر بڑا پن. لیکن اس کے بعد اب میں نے پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کیا, ان کو تھینکس بولا تو حیران ہو رہا تھا کہ ہاں نرگس تم, اور اس طرح کی باتیں. اور میری چھوٹی بہن وہ میرا مذاق اڑاتی ہے ہر بات میں کہ تم یہ ٹی وی ڈرامے اور یہ کیا اب ہمیں لیکچر دیتی رہتی ہو. ٹھیک ہے تم نے پڑھ لیا تو اپنے تک رکھو. ٹھیک ہے, میں نے کہا نہیں. میں نے اسے سارا پھر سمجھایا تو وہ کہتی ہے ہاں اچھا ٹھیک ہے. وہ بھی موٹیویٹ ہو رہی ہے. اور مجھے جو ہر روز ہوتا ہے ایک جیلسی, وہ ہم نے فرسٹ بار میں پڑھا تھا کہ نیک کاموں میں حریص ترین بن جاؤ. تو مجھے اپنی بہن کو ہی دیکھ کے جیلسی ہوتی تھی. میں نے کہا اتنی اللہ میاں کی عبادت کرتی ہے تو یہ تو جنت میں جائے گی تو میں کیوں نہ جاؤں. ہر جگہ جاتی ہے میں جاتی ہوں تو میں بھی جاؤں گی. تو مجھے ہوتا ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتی ہیں, جو میں نے نہیں پڑھا تھا وہ میرے سے آگے ہیں, وہ روزانہ ہمیں گھر میں بتاتی ہیں تو میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح عمل کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا عمل میں پختہ کرے کہ کوئی مجھے دیکھ کے بھی موٹیویٹ ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم, میرا نام آمنہ ہے, FSC کر کے لاہور سے آئی تھی. تو الحمدللہ شروع سے اللہ کا پتہ تھا, لیکن میرے ابو نے مجھے پش کیا تھا اور فیملی نے. تو ایڈمیشن جب انٹرویو دینے آئی اپنی کزن کے ساتھ تو میں گھر واپس گئی ہوں. تو فون جب کیا تو انہوں نے کہا میری کزن کا ہو گیا, میرا نہیں ہوا. میں ادھر ہی پھدکنا شروع ہو گئی. میں نے کہا چلو میں یونیورسٹی جاؤں گی, یہ کروں گی وہ کروں گی. میں نے لٹرلی بیٹھ کے BS آپشنز لکھنا شروع کر دیں گے, سائیکالوجی میں یہ انوائرمنٹل کیمسٹری وغیرہ. 3 بجے میرے تائبو کا فون آیا, کہتے نہیں تمہارا بھی ہو گیا. میں بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی. تو پھر اس کے بعد میں الحمدللہ اپنی کزن کے گھر گئی. انہوں نے مجھے بہت سمجھایا, مان گئی تھی کہ آنا ہے. ابو نے اوبیسلی پتا تھا کہ بڑی ہو گئی ہوں, بڑوں کی بات ماننی چاہیے, آ گئی. لیکن دوسرے دن یہاں پہ میں بیٹھی پیچھے رو رہی تھی تو انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دے دیتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب پڑھاتا ہے. کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ کہتے ہو کہ ایلیٹ کلاس میں سے ہو آپ اور چوزن پیپل ہو آپ لوگ, کہ آپ لوگوں کی یہ کتاب پڑھی مل رہی ہے. جس طرح کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا, اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھی کتاب کو اتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور پھر ہمارے اندر اتنا بھی عمل نہیں آ سکتا ابھی تک. تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنا اب سیکھ رہی ہوں, اب آگے بھی پڑھاؤں گی. لیکن پہلے ریبیلیس ٹین ایجر ہوتی تھی, پردہ نہیں, بالکل نہیں, گانے سننے اور ڈپریشن کی ماری ہوئی تھی بالکل. لیکن الحمدللہ اب خوش بھی رہتی ہوں اور اللہ کا شکر بھی کرتی ہوں کہ یہ توفیق دی مجھے. السلام علیکم, میرا نام عائشہ مسعود ہے اور میں نے بیچلرز کیا اپنا اینیمیشن میں. 2 سال پہلے جو ہے نا میری دادو کا انتقال ہوا تھا. اس وقت استاد آئی تھی ہمارے گھر جو ہے نا ان کی دعا کروانے, وہ جب تدفین کا ٹائم ہونا تھا سارا, تو پتہ نہیں کو یاد ہے کہ نہیں. تو اس وقت جو ہے نا مجھے بڑا ہوتا تھا کہ اتنی نیک استاد آئی ہیں اور ان کی ہر چیز بڑی جو ہے نا وہ سنت کے مطابق بڑی آئیڈیلی ان کی ہر چیز ہوئی تھی. مطلب کہ دفنایا بھی بالکل صحیح ٹائم پہ اور انہوں نے کلمہ بھی پڑھا اور سب کچھ. تو میں نے ایک دعا کی تھی, بلکہ دعا کرتی رہتی تھی کہ استاد سے پہلے مجھے فوت کرنے چاہیے میری دعا کرنے کی. یہ بھی میری جو ہے وہ دعا کرنے کے لیے آئے. پھر شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ بھیج دیا اور میں فوت نہیں ہوں. اگر میں فوت ہو جاتی ہوں اس وقت تو پھر پتہ نہیں میرا کیا بنا تھا. تو دعا بھی کرتی ہوں, میرا کچھ نہیں بننا تھا. تو بس یہ ہے کہ شکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھیجا. اور اب اگر میں ہو جاؤں فوت اب ضرور آئی. اور ہاں پھر میں نے ان کی جو ہے نا زندگی کا میں نے مطالعہ کیا کہ کیوں ان کے سامنے کتنا ہوا. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ دینے والوں میں سے بہت تھیں, مال میں, اپنی طاقت میں, اپنی سوچ میں, اپنے علم میں, وہ دینے والوں میں سے تھیں. السلام علیکم, میرا نام رمشا ہے اور میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے. ابھی تک ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا ہے قرآن پاک میں, اس میں کچھ الفاظ ہیں جنہوں نے مجھے بہت فیسینیٹ کیا ہے. آپ اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے, آپ نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. تو ہمارے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ ہم جو کچھ ہے ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. ہماری ایگو, کیا ہم اتنے بڑے ہیں کہ ہم اس بڑے کے کلام کو جھٹلاتے ہیں؟
جھٹلاتے کیا ہے، ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں. آج کل ہم قرآن سب پڑھتے آئے ہیں، بچپن سے لے کے پڑھتے آئے ہیں، لیکن صرف تلاوت. اور کیا ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم لوگ بخشے ہوئے ہیں؟ ہم لوگوں کا حساب نہیں ہونا. ابھی ہم نے صرف کچھ حصہ پڑھا ہے اور ہماری سوچ اتنی تبدیل ہوئی ہے. تو اس قرآن میں کتنے خزانے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم، میرا نام اقرا ہے اور میں چیئر پہ بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں، کیونکہ میں بہت ڈرپوک قسم کی ہوں. میں کبھی نہیں، میرے اتنا کانفیڈینس میں سمجھتی ہوں کہ شاید نہیں ہے. سب سے پہلے یہ کہ میں بہت دعا مانگتی تھی کہ اللہ مجھے میم فرض سے نہ ان کو دیکھو یا ان سے ملوں. دوسرا یہ کہ میری امی مجھے جو بھی میں غلط کام کرتی، میری امی مجھے کہتی اقرا یہ نہ کرو، یہ کرو. میں نے کہا نہیں امی، کرنا میں نے وہی ہے جو میرا دل کرے. تو میرا میڈیکل میں میرا بہت شوق تھا، میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تو میں گھر آ کے بہت رو رہی تھی نا. تو تب ایک ہم لوگ تک کیسٹ لگائی تھے تو لیکچر میم کا ہو رہا تھا، اس میں تھا کہ جو تمہیں نہیں ملا وہ تمہارے لیے تھا ہی نہیں، اور جو تمہیں مل گیا وہ تمہارے لیے. تو اس بات سے مجھے اتنا حوصلہ ملا. امی کہتی ہے میری بات تو تم مانتی نہیں ہو، ابھی تم نے لیکچر سنے تو تم مان گئی ہو. تو ویسے جو بھی میں نے آج تک جب سے میں کیسز سن رہی ہوں، جب سے میں نے کورس وغیرہ کیا، جو بھی بات ہوتی ہے میں نے ہر بات مانی ہے. میں نا سب نمازیں پڑھتی ہوں، میں عشاء کی نماز نہیں پڑھتی. تو میری امی کہتی ہیں ابھی میں جاؤں گی نا تو میں فرض سے یہ کہوں کہ میری بیٹی کو کہیں کہ عشاء کی نماز پڑھا کرے. تو میں نے کہا نہیں امی اب اس کی ضرورت نہیں ہے. جب سے میں یہ کورس کری الحمدللہ میں نے 5 نمازیں پوری پڑھنا شروع کر دی ہیں. لیکن پھر بھی اس دن نا میں روم میں بیٹھ کے اپنی روم میٹ سے کہہ رہی تھی میں ایک دفعہ میں فرض کہوں گی ایک دفعہ مجھے بس کہہ دیں، پڑھتی تو میں ہوں لیکن ایک دفعہ مجھے بس کہہ دیں کہ اقرا آپ پوری 5 نمازیں پڑھا کرو، عشاء کی نماز بھی ضرور پڑھا کرو. تو پلیز میم آپ مجھے کہہ دیں. تو اللہ سے مانگا کرو اللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنی عبادت کا لطف عطا کر، جی، تاکہ کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، میں اپنے دل سے کروں. جی بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیشہ استقامت دے. اور میں صبح پتہ ہے فجر کی نماز پڑھ کے بڑا مانگ رہی تھی. کل میں مشرا نے بتایا نا کہ آج استاد آپ سے کروائیں گے آپ کو لیکچر، تو میں کہتی اللہ مجھے ہمت دینا کہ میں وہاں اسٹیج پہ جا کے بول سکوں. السلام علیکم، میرا نام یسرا ہے. لیٹ اس لیے آئی ہوں کیونکہ میرے ورڈز بالکل گم ہو چکے تھے آخری 2 آیتیں پڑھ کے. اور اس میں سب سے زیادہ جو کلک کیا نا میرے دل میں وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن جو سب نے مس کر دیا. اور اتنا اللہ تعالیٰ اوپر دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی اتنی وسعت نظر آتی ہے، زمین پہ دیکھو تو. اور اسی میں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے چونٹی نے بائٹ کی تو میں اس کو یوں کر کے میں کری، میں نے کہا یہ اس نے مجھے کیوں کاٹا ہے. تو پھر مجھے بعد میں آیا کہ نہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ بھی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی ہے اور مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں. اور پھر وہ جو کرسی کا آیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدموں کی جگہ ہے اس کے آگے ہم لوگ اتنے. اور پھر میں اپنے آپ کو سوچ رہی تھی اور پھر میں میدان حشر کا سوچ رہی تھی کہ میں کہاں کھڑی ہوں گی. اور اس طرح سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرے پاس کوئی ورڈز نہیں ہے. ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ ہم اب کیوں تکبر کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کی اتنی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیوں گناہ کر دیتے ہیں؟ یہ بس یہ سوچ کے نا میں بالکل خالی ہوتی جا رہی تھی اندر سے، بالکل کوئی ورڈز ہی نہیں آ رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ ایک میری مدر جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور سیکنڈ میری مدر یہ ہے جنہوں نے مجھے ہدایت دی ہے، کیونکہ ان کو میں جو ہے نا 3 سالوں سے آلموسٹ سن رہی ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں انہیں پیار کروں کیونکہ مجھے جو ہے نا ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوئی ہے. یہ میرا ایک ذریعہ بنا ہے اور یہ میری سیکنڈ مدر ہے اور میں ان سے اسی طرح سے پیار کرتی ہوں. بلکہ میں امی سے کبھی کبھی یہ بھی کہتی ہوں امی مجھے آپ اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی مجھے اپنی سیکنڈ مدر اچھی لگتی ہے. تو بس یہی مجھے کہنا تھا. تھینک یو. السلام علیکم. میں پہلے اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی تھوڑا سا. ایکچولی میں ٹرائبل ایریا سے بلانگ کرتی ہوں اور اسلامک یونیورسٹی سے میں نے LLB آنرس کیا ہے. اور
ایسا ہے کہ ہمارے گاؤں میں، نہ صرف گاؤں میں بلکہ اس پورے علاقے کی میں واحد بچی ہوں جو یونیورسٹی تک آئی، جس نے لاء پڑھا اور جس نے یہ سب چیزیں سیکھی. میری 3 مدرز ہیں. میرے والد نے 3 شادیاں کی. میری جو سب سے بڑی والدہ تھیں انہوں نے مجھے پالا. ٹھیک ہے، وہ میری ریئل مدر نہیں تھی لیکن انہوں نے مجھے پالا. انہوں نے میری تربیت بچپن سے اس انداز میں کی کہ میں ہر چیز انہوں نے مجھے سکھائی، دعائیں، قرآن، یہ وہ ہر چیز میں انہوں نے مجھے سکھایا کہ دیکھو بیٹا اللہ اس سے خوش ہوگا یا نہیں تو کام کرو. بچپن سے وہ چیز میں نے لی کہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو میں نہیں کر رہی. میں بچپن سے ایسی بچی رہی، میں نے کبھی کوئی شرارت نہیں کی، میں نے ماں باپ کو تنگ نہیں کیا، میں نے کبھی کوئی غلط کام کرنے کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا. میری امی 2005 تک زندہ رہی. جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد جب تک وہ رہی مجھے بہت سی چیزوں کے بارے میں گائیڈ لائن ملتی رہی، یوں کرنا بیٹا، یوں کرنا. مطلب نمازیں میری فل قائم ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. ان کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں دین سے بہت ہٹتی چلی گئی. مطلب نمازوں میں ٹھیک ہے بہتے آتی، میں سوچتی تھی کہ میری نیت اتنی خالص ہے اللہ کے لیے، میں سب کام اللہ کے لیے کرتی ہوں، میں کسی کے لیے برا نہیں سوچتی. ایون مجھ سے بہت بھی کوئی برا کرتا ہے تو میرے دل میں کبھی بھی کسی کے لیے برا نہیں آیا، بالکل بھی نہیں، 1 سیکنڈ کو بھی نہیں. پھر میں ایک دفعہ الہدا گئی، 2006 کی بات ہے. تو جب میں وہاں پڑھتی تھی تو مجھے لگتا تھا یہ سب تو مجھے آتا ہے، یہ سب تو میں جانتی ہوں، پھر میں یہاں کیا کر رہی ہوں، میں کیوں پڑھ رہی ہوں. اب اس سال جب مجھے الہدا آنا تھا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں الہدا ہوں. چیزیں میری زندگی میں بہت تبدیل ہو چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اتنی ڈسٹرب ہو چکی تھی کہ اللہ سے میرا ایک بہت بچپن سے گہرا تعلق تھا، وہ تعلق ختم ہو چکا تھا، لیکن میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی تھی کہ وہ تعلق ختم ہو چکا ہے. مجھے لگتا تھا ہاں ابھی بھی وہی ہے. مطلب وہ جو تقویٰ شاید تھا یا جو بھی چیزیں تھی وہ میں سب چھوڑ چکی تھی، لیکن شیطان مجھے بہکاوے میں رکھے رکھتا تھا کہ نہیں ہے، قائم ہے، قائم ہے، قائم ہے. اور میں کہتی تھی مجھے کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو سب جانتی ہوں، میں تو بہت اچھی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں یہاں ہوں. پھر ایسا ہوا کہ میں رمضان میں ایسے حالات سے گزری، اتنا ڈسٹرب ہوئی میں کہ آپ یقین کریں گے جس دن پہلے دن میں یہاں آئی مجھے نہیں پتا تھا میں یہاں آ رہی ہوں، میں کیوں آ رہی ہوں، کس وجہ سے آ رہی ہوں. بس میں آئی، میں بیٹھی، میں ایز اے لسنر رمضان کے شروع سے آتی رہی، بیٹھتی رہی. جب وہ چیزیں میں نے شروع کی تو مجھے کوئی چیز اسٹرائک کرتی تھی، یہ سب میں بھول چکی ہوں، یہ مجھے یاد نہیں ہے، یہ میں کرتی تھی اب میں نہیں کرتی، کتنے سالوں سے نہیں کرتی، 5-6 سال ہو گئے میں نے تو کیا ہی نہیں. پھر میں نے سوچا میں پڑھوں گی، ضرور پڑھوں گی. میں نے یہاں ایڈمیشن لیا ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ. جب ایڈمیشن لیا میں آنا شروع ہوئی، اس کے بعد میرے والد نے مجھے منع کر دیا آپ نہیں جائیں گی. اور وہ جو چیز میں کھو چکی تھی اور اب وہ مجھے مل رہی تھی وہ ایک دم پھر میں نے سوچا نہیں، اب یہ جو آزمائشیں شروع ہوئی ہیں یہ شاید اللہ مجھے نہ تو یہ کہ اس دفعہ سکھا رہا ہے بلکہ سکھانے میں وہ پختگی بھی لے کر آئے گا. کہ پہلے میں نے ان کو ایز اٹ از کر لیا تھا، امی بتاتی تھی میں کر لیتی تھی، میں اپنے عمل کو جانتی نہیں تھی میں یہ عمل کس وجہ سے کر رہی ہوں. اب ان اعمال کو میں نے جاننا شروع کیا. میرے والد صاحب نے مجھے منع کیا لیکن اب ایسا ہے کہ میں ایز اے لسنر ڈیلی یہاں آتی ہوں، کیونکہ اگر میں انہیں بتاؤں یا میں ان کو سب کچھ کروں تو ایک بہت بڑا فساد کریٹ ہوگا. وہ چیز جو میں حاصل کرنا چاہتی ہوں وہ میں نہیں کر پاؤں گی. میں ابھی اسلامک یونیورسٹی جاتی ہوں، وہاں سے کلاس لے کے فوراً یہاں آتی ہوں، یہاں آ کے سب چیزیں پک کرنے کی کوشش کرتی ہوں. میں اپنی دوست کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جو چیزیں میری رہ جاتی ہیں وہ مجھے سکھاتی ہیں، وہ مجھے پڑھاتی ہیں اور بہت میری ہیلپ کرتی ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ میں جو چیزیں بھلا چکی تھی اللہ نے وہ حالات پیدا کیے جن کو میں سمجھتی یہ بہت بڑی مصیبت مجھ پہ آ گئی ہے، لیکن اس مصیبت کی وجہ سے یہ راحت مجھے مل گئی. تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ راحت دی اور قرآن دیا دوبارہ سے، الحمدللہ. السلام علیکم. میں بیسیکلی یہاں ایکنالجمنٹ کے لیے آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے والدین کے بعد میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ نے اپنے کسی ایک لیکچر میں بات کی تھی کہ دین میں کوالٹی پیدا کریں، تو کوالٹی اور اوتھینٹسٹی ہمیں یہاں ملی ہے. تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں اپنے ادارے کا اور اس ادارے کو سپورٹ کریں. اس میں ہم فزیکلی بھی برقرار رکھیں، اس کو آگے لے کے جائیں. بائی پروفیشن میں بھی ٹیچر ہوں، لاسٹ میری جاب ایکسپیرینس فرابیلز انٹرنیشنل میں تھا. تو بیسیکلی ہم اندر سے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی کوالٹی کی طرف جاتے ہیں. میں بھی یہاں آئی تھی اس عمارت کے روب سے اتنی مروب ہوئی اور آپ کے روب سے تو اتنی تھی کہ میرا آنا بھی نہیں ہو پا رہا تھا مجھ سے.
تو بیسیکلی کوالٹی اور اوتھینٹسٹی ہے، تو ہم سب کو بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے. جو فائنینشیل کر سکتا ہے وہ کرے، جو اپنی کوالٹیز کے تحت کر سکتا ہے وہ کرے. اور ایون ایز اے اسٹوڈنٹ ہم اس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں کہ پنکچوئل رہیں اور یہاں کی جو سارے نظم و ضبط کو برقرار رکھیں. جب یہاں صفائی ہوتی ہے تو اس میں سپورٹ کریں، چیزوں کی کیئر کریں. تو بہت طریقے ہیں ہمارے پاس، اور بہت زیادہ دعا ہے اس ادارے کے لیے کہ ہمیں صحیح اور حق کا راستہ سمجھائے. بہت شکریہ جی. ویلکم. السلام علیکم، میرا نام سعدیہ، میں ڈاکٹر ہوں. جب میں MBBS میں تھی اس وقت میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں قرآن پڑھوں گی، اور جب میں نے ہاؤس جاب کمپلیٹ کی تو اس وقت میں نے سوچا کہ اب مجھے پڑھنا چاہیے. پہلے میں نے یہ سوچا کہ میں خود پڑھ لوں گی، کیونکہ پہلے بچپن میں تو پڑھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا بکس لوں گی، ٹیلی ویژن دیکھوں گی، اس پہ بھی کافی کچھ آتا ہے تو میں خود پڑھ لوں گی. میں نے بڑا، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنا پروفیشن بھی جاری رکھا، اور جو بھی اپنی فردر اسٹڈیز کنٹینیو کرنی تھی وہ میں نے کی. لیکن مجھے اس وقت پتا نہیں تھا کہ ایک اچھا استاد کتنا ضروری ہے. میں کبھی کدھر جو ہے نا، کبھی کون سی کیسٹس لگا کے سن رہی ہوں، کبھی کون سی CDs لگا کے سن رہی ہوں، کبھی کون سی بکس پڑھ رہی ہوں، کبھی ٹیلی ویژن میں دیکھ رہی ہوں، اینڈ آئی واز ٹوٹلی کنفیوزڈ. مجھے نہیں پتا تھا کہ اوتھینٹک دین جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. فلانے بندے نے یہ بات کی ہے اور فلانے بندے نے وہ بات کی ہے. کوئی کہہ رہے کہ جی ایسے کر لیں ویسے کر لیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہی، جو بھی میں نے جن بھی اسکالرس کو سنا یا جو بھی میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا یا نیٹ پہ دیکھا. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے بارے میں بھی مجھے پتا تھا، الہدا کے بارے میں بھی پتا تھا، لیکن اس طرف میرا مائنڈ گیا نہیں اس طرح سے، کیونکہ میں ایسے کسی بندے کو جانتی نہیں تھی جو الہدا سے بلانگ کرتا تھا. پھر اس کے ایٹ دا سیم ٹائم مجھے جو ہے نا اپنی اسپیشلائزیشن بھی کرنی تھی، اور میں جو ہے اس کی طرف میں سوچتی تھی کہ میں یہ بھی کر لوں گی اور میں یہ بھی کر لوں گی، میں وہ بھی پڑھتی ہوں اور میں یہ بھی پڑھتی ہوں، لیکن میرے سے ہو نہیں رہا تھا. میں کبھی جاتی تھی ریڈیولوجی میں، وہاں جاتی تھی تو میں کہتی تھی یہ کیسا ڈپریسنگ ماحول ہے، مجھے وہاں پہ سیٹسفیکشن. کبھی میں جاتی تھی پیڈز میں اور میں کہتی تھی میں چائلڈ اسپیشلائزیشن کر لیتی ہوں، اور لیکن اس میں بھی مجھے جو ہے نا بالکل سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی. پھر بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے اب ٹیچنگ لائن جوائن کی، میڈیکل کی. پھر وہاں پہ مجھے ایک اپنی کولیگ ملی، پھر جب ان سے میری کافی ڈسکشن ہوئی، ان کے ساتھ میں الہدا آئی، اور جب میں یہاں پہ انٹر ہوئی ہوں بلڈنگ میں تو میں اس کو دیکھ کے حیران ہو گئی. میں نے سوچا تو میرا تو میڈیکل کالج بھی اتنا صاف نہیں تھا، وہ بھی اتنا گندا تھا. جس میں پڑھاتی ہوں وہ بھی اتنا گندا ہے، وہاں میں بھی اتنا ڈسپلن نہیں ہے. یہاں تو لوگ لائنیں بنا کے جا رہے ہیں، اور یہ وہ، تو ہم لوگ تو وہاں پہ کسی بھی کونے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے اور کسی بھی کونے میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے تھے، کیا کہہ رہے ہوتے تھے. اور جو یہاں پہ میں صفائی سے بھی بہت امپریس ہوئی. میں نے جب یہاں کیا کہ واش روم استعمال کیا تو میں نے کہا میں تو جدھر بھی، دنیا تو خیر ہی ہے، پاکستان میں جدھر بھی گئی ہوں پڑھنے کے لیے یا جو بھی جگہ دیکھی وہ تو انتہائی گندی ہے اور اتنے گندے واش رومز ہوتے ہیں. تو اس چیز سے مجھے یہاں پہ آ کے لگا کہ یہ دس از دا رائٹ پلیس، دس از دا موسٹ اوتھینٹک پلیس. اور پھر اس کے علاوہ جو میری جو تھی ڈاکٹر روبینہ تھی، جن کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ گزارا، ان کی جو میں نے صحبت حاصل کی تو وہ مجھے اس سے احساس ہوا کہ استاد کتنا ضروری ہے، اچھے لوگوں کی صحبت کتنی ضروری ہے. پہلے میں ایسے لوگوں میں تھی جو دین سے بالکل دور تھے اور میں دین کی طرف آنا چاہتی تھی، اور میں بہت کوششیں کر رہی تھی لیکن میں نہیں آ پا رہی تھی، اور میں آئی واز ٹوٹلی کنفیوزڈ. میں ان لوگوں کے ساتھ تھی جو بہت زیادہ ہائیلی ایمبیشس لوگ تھے، اور جو بہت زیادہ جن کو جو ہے نا اسٹڈیز کا یا پیسے کمانے کا اس کا بہت شوق تھا، اور میرے اندر بھی تھا، لیکن مجھے پیچھے سے مجھے کوئی چیز جو ہے نا ایک چیز پش بھی کرتی تھی، پش بیک کرتی تھی کہ نہیں یہ سب کچھ میں نے کیوں کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں یہاں پہ آئی ہوں. یہ میری دل کی تڑپ تھی میرے خیال سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا میری کوئی دعا سن لی ہوگی کہ میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں. السلام علیکم. میں 15 ایئرس کی ہوں، شاید سب سے چھوٹی ہوں یا حنا مجھ سے چھوٹی ہوں گی اس کلاس میں. بھی 9th پاس کی تھی. تو ابھی ہم لوگ رمضان میں عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے. ہم تو آپ کے دوران سب اپنے لیے دعا کریں. ماما کہہ رہی ہیں استاذہ کو اللہ تعالیٰ یہ کرے، صحیح کرے، اللہ تعالیٰ آپ استاذہ کو لمبی زندگی دیں، اللہ تعالیٰ ان کے دین، ہر وقت ان کے لیے دعا کریے. میں نے کمرے میں جا کر میں نے کہا کیوں آپ کون سی اتنی محبت ہے، اتنی تو آپ نے مجھ سے نہیں کی. میں نے کہہ رہی ہوں آپ کو ابو سے زیادہ ہے کہ ماما استاذہ سے زیادہ. کہہ رہی ہے چپ ہو رہی ہے. پھر وہ پروگرام لگ رہا ہے تو نماز پڑھ کے فوراً آتے ہوئے ہم لوگ تھوڑی سی شاپنگ کرنے لگ جائے تو کہیں نہیں چھوڑو استاذہ کا پروگرام لگ گیا ہوگا، بھاگتے آ جائیں اور ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں، استاذہ کا پروگرام ختم اور کسی کو ٹی وی نہ لگانے دیں، ادھر کچھ نہیں دیکھنا ٹی وی پہ. میں نے کہا ابھی پتہ نہیں کیوں اتنی محبت ہے. میں نے 9 ایئرس کی تھی تو میں نے حفظ کر لیا تھا، یعنی کمپلیٹ کر لیا تھا تبھی. تو ایک دن ابھی ہم لوگ رمضان سے واپس سب بیٹھے تو سب نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سے سوال کیا. تو مجھ سے کہتے کہ تم بتاؤ نا، تم تو حافظ قرآن ہو. میں نے کہا بھائی میں نے حفظ کیا، میں نے کوئی ترجمہ تو نہیں پڑھا یا مجھے تو کیا پتا. تو ماما کہتی ہے پتہ چلا یہ سب کچھ مجھے استاذہ نے سکھایا، تب مجھے ان سے اتنی محبت ہے. اور پھر انہوں نے سارا کچھ سب کچھ بتایا.
تو میں نے بھی 9th میں 490 مارکس لیے تھے, 525 میں سے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. میں نے کہا جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے, میں نے جانا ہے. ابھی ادھر آ کے دیکھتی ہوں یہ ڈاکٹر ہیں, وہ انجینئر ہے, وہ یہ, میں نے میٹرک بھی کمپلیٹ نہیں کیا. مگر سورہ بقرہ پڑھ کے جتنا مجھے ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے, اور جو مجھے پتہ لگتا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے مجھے جتنا کچھ آ گیا, میں بالکل اس طرف نہیں تھی. حفظ کر کے میں نے سوچ لیا تھا بس ہو گیا. وفاق کا ایک امتحان بھی دے دیا تھا اور 99 مارکس بھی آ گئے تھے. میں نے کہا بس اب تو مجھے یاد ہو گیا قرآن, اب تو میں بخشی جاؤں گی, اب میں پڑھ لیتی ہوں آگے. مجھے ICS, BCS, MCS سب کچھ کرنے کا بڑا شوق تھا, مگر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اور اب آج مجھے پتہ لگتا ہے کہ میری ماما مجھ سے بھی زیادہ استاذہ سے کیوں پیار کرتی ہیں. ایک تو ماں کا پیار ہوتا ہے, مگر وہ ان سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہیں کہ ہر وقت ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں, ہر وقت. تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے بھی اب کافی حد تک اب انشاءاللہ آپ یہ قرآن پڑھ کے پھر باقی سارے اور چیزیں بھی پڑھیں گے تاکہ بہت اچھی طرح. السلام علیکم. میں صرف ایک سورہ بقرہ میں سے صرف ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کرنی چاہوں گی. وہ جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا وَالسِّلْمِ کافہ, کہ مطلب انٹر یور سیلف کمپلیٹلی انٹو اسلام. ہم لوگ اسلام کو بفے ٹیبل کی طرح لیتے ہیں, وٹ ایور وی لائک وی جسٹ پک اٹ, اور ہم لوگ جو ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے ہم صرف وہ چیزیں پک کرتے ہیں, جبکہ وی آر سپوز ٹو ٹیک ایوری تھنگ ان. سب کچھ ہم لوگ اگر اپنے آپ کو مسلمس کہہ رہے ہیں, دیٹ مینس جو سبمٹ کرتا ہے اللہ کے سامنے. تو اگر ہم پورا سبمٹ نہیں کریں گے تو وائی ڈو وی کال آور سیلوز مسلمز ایون. اور اگر یہ ایک اور پوائنٹ کہ ہم لوگ ججمنٹل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے اگر زنا کیا تو دیٹس سچ اے بگ سن, اور ہم لوگ اس پر کتنے زیادہ فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی غیبت کرتا ہے, وی آر سیلوز, ہم لوگ مطلب سارے ہماری کنورسیشن پیپل سے شروع ہوتی ہے اور وہیں پر ختم ہوتی ہے, ہم اس لیول سے اوپر بڑھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ اگر کہا جاتا ہے کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے نا, مجھے اوتھینٹک بالکل ورڈز نہیں پتا, لیکن ہم اس کے بارے میں کتنا ججمنٹل ہو جاتے ہیں, ہم اپنے آپ کو دیکھتے بھی نہیں ہیں بالکل. سو آئی گیس دیٹ از سم تھنگ وی نیڈ ٹو ایریڈیکیٹ ریئلی. تھینک یو. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہوئی ہے. قرآن کا ایک حصہ, سب سے بڑی آیت ہم لوگوں نے کمپلیٹ کی. اس میں جو ہم لوگ واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ فیل کرنا چاہیے, ہمیں اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں میں شامل کیا ہے. ہوتا تو اور بھی کوئی آ کے کر لیتا. اور دوسری بات جو آج کی آیات تھی لاسٹ, غفرانک کا, ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں, اگر ہم ایک بار سوچ لیں کہ ہم نے جانا واپس اسی کی طرف ہے, تو شاید ہمارے سارے گناہ, ہمارے سارے غلط کام ہم سے چھوٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید عمل کی توفیق دے اور اس قرآن کے ہر حکم کو ماننے کی توفیق دے. آمین. بس ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرتے رہیں, ٹھیک ہے, چاہے لوگوں سے باتیں کر رہے ہوں, چاہے کوئی کام کر رہے ہیں, چاہے کھانا پکا رہے ہیں, کیونکہ انسان کا ذہن ہر وقت کچھ تو سوچتا ہی رہتا ہے نا, کچھ تو سوچ بچار لگی رہتی. تو اگر اس سوچ بچار کو اللہ کے گرد آپ لے آئیں تو اس سے سیٹسفیکشن بہت ہوتی ہے, خوشی رہتی ہر وقت دل میں, اور ایک اطمینان ہوتا ہے. غور و فکر کرتے ہیں, کچھ پکا رہے ہیں, کچھ کھا رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہیں, کسی بھی چیز کو دیکھیں, اس سے کوئی نہ کوئی سبق سیکھیں, اور دل اپنا اللہ کے ساتھ ہی رکھیں. کیونکہ جب ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور چیز کے ساتھ دل لگاتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اسی چیز کے ذریعے توڑتا ہے, اسی سے ہماری شامت آتی ہے, وہیں سے. کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. جنت کیوں مانگتے ہیں ہم؟ صرف اس لیے نہیں کہ مزے کریں گے, جنت اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوگا, ٹھیک ہے نا, جہنم میں نہیں ہوگا. ماشاء اللہ انہوں نے اتنا اچھا سورہ بقرہ کا ریوائز کروایا ہے, اور ہر کسی نے اتنی ڈفرنٹ بات کی ہے کہ باقی مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے سورہ بقرہ ریوائز کر لیے, اور اتنا جامع ماشاء اللہ, اتنے جینیس لوگ میں نے شاید بیچ میں اس طرح سے, مطلب شاید ہم اتنا نہیں تھے, یا ہم نے وہ کریج نہیں تھی جس طرح بیٹھ کی بات کر رہے ہیں. اور اتنا, اور جن کی بات ہم بار بار کرتے نا کہ جی وہ بل گیٹس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, میں سوچ رہی تھی ان میں سے ہر شخص دیکھا جائے تو بالکل ایک پورا میزائل بنے. اس وقت اگر آپ ان کو دیکھیں صرف سورہ بقرہ کے بعد ہی, تو اتنی انرجی ہے ان میں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شاید اتنے جینیس ہوں گے, اور اتنا ماشاء اللہ انہوں نے پک کیا ہوگا. بہت کچھ کر سکتے, اور بھی بہت کچھ کر سکتے ان شاء اللہ. ان کا بہت اچھا ہے کہ انہیں نکالنا آتا ہے اس کے اندر سے کہ انہیں کیا اچھا لگا, اور اس میں سے انہوں نے اپنے لیے, میری وہ چیز بہت امپورٹنٹ. اور ایک چیز جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہمیں اپنے لیے یہ لگا کہ ہمیں اپنی برائی نظر آ گئی, اور ہمیں یہ چیز. ایک اور چیز ہوتی ہے جہاں سے شیطان آپ کو کرتے ہیں, وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو خود اس وقت آپ اس لیے ریلائز کر رہے ہیں کیونکہ ہم سب بیٹھے اور ہم ایک جیسے سے لوگ ہیں,
لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی اور ٹوک دے تو شیطان ہمیں فلیئر اپ کر دیتا ہے، اس وقت بڑا مسئلہ، حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ ہے. تو یہ جو ایک چیز ہے نا کہ اپنی برائی کو خود دیکھنا اور بعض دفعہ دوسرے سے ہیلپ لینا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اسے سمجھ میں نہیں آتا، فلیئر اپ ہوتے ہیں. تو جس ون کو سے کہتی ہوں یہ بات کہ آپ مجھے نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں چاہے مجھے لاکھ برا لگے اس وقت، اور میں آپ کو برائی سے روکوں گی، نیکی کا حکم دوں گی چاہے آپ کو لاکھ برا لگے اس وقت. لیکن کہ ہم بعد میں ریلائز کر لیتے ہیں، ہر شخص کر سکتا ہے. بالکل یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ دوسرے کو بھی سنیں، ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو برا لگ جائے. بالکل. دیکھیں ایک آیت سنا دیتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل کی جگہ اپنا نام لکھ لیں. اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد رکھو. کون سی؟ قرآن کی. التی انعمت علیکم، جو تمہیں انعام میں دی میں نے. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو باقی سب جہان والوں پر فضیلت دی اپنی کتاب دے کر. اس نعمت کو یاد رکھنا ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، اس پہ شکر گزار رہنا ہے. یہ نصیحت کافی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.